بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شام رمضان میں آپ کو خوش آمدید۔ میں صدف عبدالجبار، میرے ساتھ ہیں سائم خان، اور آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور بس بھائی، اب تو کہتے ہیں نا آج 28واں روزہ ہے، اور دیکھتے ہیں کل 29 کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے۔ جب تک جی چاند کی رویت کا اعلان نہیں ہو جاتا تو ہم ڈیپینڈنٹ رہیں گے کہ 29 روزے ہوتے ہیں یا 30 روزے ہوتے ہیں۔ بالکل، تو لیٹس سی کہ ہمیں ایک روزہ اور ملتا ہے یا دو۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ویسے میں چاہتی ہوں کہ ہمیں 2 رمضان مل جائیں۔ 2 رمضان مل جائیں آپ کو۔ ویسے اب میرا بھی دل نہیں چاہ رہا، اب دل چاہ رہا ہے کہ بس رمضان یوں ہی رہے، ہمارا اور آپ کا ساتھ شام رمضان میں یوں ہی برقرار رہے، ورنہ وہ والی وائب آ رہی تھی نا کہ شام رمضان پھر ہمارا ٹائم چینج ہو جائے گا، یہ پروگرام ڈفرینٹ سلاٹ میں چلا جائے گا، پورا رمضان ہم نے آپ کے ساتھ گزارا ہے، تو بس اللہ ہماری عبادت قبول فرمائے بس اس رمضان میں۔ آمین۔ اور ایک کہتے ہیں نا ایک الگ ہی انٹریکشن آپ سے رہتا ہے، وہ تو انٹریکشن ہمارا تھرو آؤٹ دا ایئر رہتا ہے، لیکن رمضان میں ایک ڈفرینٹ وائبس۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو چلیں جی، ذرا ہم وائبس کی بات کر رہے ہیں تو رمضان میں ہی کچھ ایسا اسپیشل ہو گیا ہے جو کہ حیران کن بھی ہے، اور وہ کیا ہے جی؟ وہ یہ ہے کہ DIG ٹریفک کراچی نے شہریوں کو بڑا ریلیف دے دیا ہے، اور وہ ریلیف یہ ہے کہ چاند رات تک ٹریفک کی معمولی خلاف ورزیوں کے اوپر آپ کو چالان نہیں کیا جائے گا، نہ ہی آپ کی گاڑی لفٹ کی جائے گی۔ اچھا، یہ بات دھیان میں رکھیے گا کہ معمولی خلاف ورزیوں کے اوپر چالان نہیں کیا جائے گا، یہ ایک ریلیف ہے۔ اور DIG ٹریفک پیر محمد شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ چاند رات تک ٹریفک پولیس کسی چوک پر چالان نہیں کرے گی، ٹریفک پولیس اہلکار کوئی گاڑی اور موٹر سائیکل کی لفٹنگ بھی نہیں کریں گے، اور سگنلز پر ٹریفک چالان اور گاڑی موٹر سائیکل کی لفٹنگ عارضی طور پر معطل رہے گی۔ اچھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، شہریوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ کسی کی گاڑی کے پیچھے کہیں بھی آپ کا دل کرے گاڑی جو ہے وہ پارک کر دیں، یہ سوچ کے کار لفٹنگ نہیں ہو رہی ہے تو بھائی کسی کے لیے مشکلات نہ بنائیں، کچھ مطلب قانون تو پھر حرکت میں آئے گا اگر آپ ایسا کریں گے، تو آپ اس سے دھوکے میں نہ آئیے گا کہ ہم تو بھائی معمولی جو ہے وہ ٹریفک کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ہمیں کوئی کچھ اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ریلیف دیا گیا ہے تو بس پلیز اس کو ایکسپلائٹ نہ کیجیے گا، اور اچھے طریقے سے بس چاند رات تک اپنا سارا ٹائم گزار لیں، اپنا خیال رکھیں اور لوگوں کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ خوشیاں سمیٹیں اور خوشیاں بانٹیں۔ دیٹس آل آئی وانٹ ٹو سے۔ رمضان کا مہینہ بھی ختم ہو رہا ہے، عید آ رہی، بس یہ خوشیاں جو ہیں وہ آپ چلیں جی، اب ذرا بات کرتے ہیں اس گیم کی جس نے ہمارے ہر اچھے ایونٹ پہ نا کہتے ہیں نا اس میں دکھ دینا ہوتا ہے اور ہمارے مزہ تھوڑا سا کرکرا کرنا ہوتا ہے۔ رمضان کے دوران چیمپئنز ٹرافی ہو رہی تھی اور ہم نے دیکھا اس میں بھی ہم پہلے ہی نکل گئے، پھر 23 مارچ آئی، سوچا آج کے دن، کیونکہ اس سے پہلے ہماری امید جاگ گئی تھی کہ ایک میچ ہم جیت گئے تھے نیوزی لینڈ سے T20 کا، تو اس دن بھی ہم کچھ اچھا کر دکھائیں گے اور یہ سیریز جو ہے نا بڑی انٹرسٹنگ ہو جائے گی، لیکن وہ میچ بھی ہم ہار گئے، اور ہارے بہت بری طرح ہارے، مطلب ہم 91 کے سکور پہ 100 بھی نہیں بنا سکے۔ آج بھی پاکستان کا میچ تھا اور فارمیٹ بھی بدل گیا، کیونکہ اب ظاہر ہے T20 سیریز تو ختم ہو گئی، ون ڈے سیریز کا آج سے آغاز ہوا، نیوزی لینڈ کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں نیوزی لینڈ میں ہی، اور وہاں پر ہماری ون ڈے ٹیم جو تھی اور اس کے کیپٹن رضوان وہ سب موجود تھے، لیکن شاہینوں کا حال نہیں بدل سکا، بالکل نہیں بدل سکا، اور ون ڈے سیریز بھی جو ہے وہ اس کا بھی آغاز ناکامی سے کیا شاہینوں نے۔ نیوزی لینڈ نے پہلا میچ 73 رن سے جیتا اور قومی ٹیم 345 رنز کے تعاقب میں 271 رنز ہی بنا سکی صرف، اور کیوی سرزمین پر پاکستان کو یہ مسلسل 11ویں میچ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ ہم نے نیوزی لینڈ کے اندر 11واں میچ ہے جو ہارا ہے۔ بلیک کیپس نے پہلے بیٹنگ کی اور 345 رنز کا ہدف دیا، اور آپ بتانا چاہیں گے کہ بھائی اب دیکھیں نا، مارک چیپمین جو ہیں انہوں نے 132 رنز کی اننگ کھیلی، ڈیرل مچل نے 76 اور ڈیبیو کرنے والے محمد عباس نے 52 رنز کی اننگ کھیلی۔ انہوں نے ڈیبیو میں صرف 24 گیندوں پر 50 سکور کر کے نیا ریکارڈ بھی بنایا۔ پاکستان نے جوابی اننگ کھیلی اور سوچیں 345 رنز کا ہدف انہیں پورا کرنا تھا۔ ہمارے اوپنرز آتے ہیں اور آغاز تو ذرا بہتر ہی ہوا تھا، عثمان اور عبداللہ شفیق نے 83 رنز کی شراکت بنائی۔ انڈیویجولی جی انہوں نے جو رنز بنائے وہ بھی بتاتے ہیں۔ بابر اعظم جو ہیں تھوڑے انہوں نے کچھ ہمیں بہتر فارم میں نظر آئے، انہوں نے 38 اوور تک پاکستان کے ہاتھ میں میچ تھا، لیکن پھر بابر بھی جب آؤٹ ہو گئے تو پھر 78 رنز بنا کر جب وہ آؤٹ ہوئے تو ان کے بعد ایک کے بعد ایک پھر سب آہستہ آہستہ آؤٹ ہوتے گئے، اور پھر ہم کتنے رن سے ہارے؟ ہم لوگ ہارے ہیں تقریباً، پاکستانی ٹیم 271 رنز پر آؤٹ ہوئی، اور یہ تقریباً 73 رن سے ہم آؤٹ ہوئے، اور 44ویں اوور میں یہ میچ ہم نے ختم کر دیا تھا۔ تو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور اس میں 3 ہمارے ایسے پلیئرز تھے جنہوں نے ڈیبیو بھی کیا، تو بات کر لیتے۔ نمائندے خصوصی شاہد آشوی ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہد صاحب بتائیے گا، ہم تو سمجھ رہے تھے، آپ بھی کہہ رہے تھے فارمیٹ چینج ہوگا تو ٹیم بہتر کھیلے گی، مگر ہمارے یہ سینئر پلیئرز کیا ہوا؟
کیا ہوا آج کے میچ میں, کیوں ہار گئے 73 رن سے؟ دیکھیں سب سے پہلی جو سنگین غلطی تھی وہ ٹیم مینجمنٹ نے کی. آپ سلیکشن اس طرح کرتے کہ آپ کو 5 پکے بالر چاہیے ہوتے ہیں, اور اگر 5 پکے بالروں میں سے کوئی پٹ رہا ہو تو آپ کو ایک پارٹ ٹائمر چاہیے ہوتا ہے. آج 4 پکے بالر تھے اور 2 پارٹ ٹائمر تھے. انہوں نے سوچا چلو یہ 10 اوور ہم کسی طرح نکال لیں گے. وہی 10 اوور نیوزی لینڈ نے ٹارگٹ کی. اچھی ٹیم ہے, سامنے والی ٹیم کی جو کمزوری ہوتی ہے نا اس کو ٹارگٹ کرتی ہے. وہ 10 اوور 5 اوور سلمان آغا کرائے, 67 رنز بنے. 5 اوور اس نے عرفان نیازی نے کرائے, اس کے بھی 51 رنز بنے. یعنی 118 رنز ان 2 پارٹ ٹائمر کے بالرز کے اوورز میں بن گئے. تو یہی پاکستان نے اتنا بڑا ٹوٹل کنسیڈ کر دیا. 344 ایک بڑا ٹوٹل تھا. پھر شروع میں ہی ایک مارک چیپمین کا 5 رنز پر کیچ گرا تھا. مشکل ضرور تھا لیکن اس لیول کی کرکٹ میں سلمان آغا کو وہ کیچ پکڑنا چاہیے تھا. مارک چیپمین نے ہمیشہ کی طرح پاکستان کو سزا دی. 344 کے مقابلے میں پاکستان کی, اس لیے کہ بڑی فلیٹ پچ تھی, پاکستان نے اچھی بیٹنگ شروع کی. 83 کا اوپننگ سٹینڈ تھا, لیکن دونوں اپنے اپنے رن بنا کر انہوں نے کہا اگلا میچ پکا کرو. پاکستان کی ٹیم جائے کسی بھی جگہ پہ لیکن ہمیں اپنا میچ پکا کرنا ہے. انہوں نے اتنے رنز بنا لیے کہ ان کو اگلا میچ ضرور مل جائے گا. 83 کے بعد پھر ایک 76 رنز کی شراکت ہوئی رضوان اور بابر کے بیچ میں. رضوان بھی عجیب و غریب کھیلتے ہوئے آؤٹ ہوئے. پھر بابر اعظم اور سلمان آغا کی 85 رنز کی شراکت ہوئی. اس وقت لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان کو یہ دونوں جتوا دیں گے میچ. 39ویں اوور میں پاکستان کو یعنی سمجھے 66 بالز میں 94 رنز چاہیے تھے جب بابر اعظم آؤٹ ہوئے. وہیں سے کایا پلٹ گئی. پاکستان کی اگلی 7 وکٹیں صرف 21 رنز پر گری اور پاکستان میچ. شاہد صاحب آپ نے خود کہا سنگین غلطی. ہاں, ہم 4 بالرز کے ساتھ تھے اور اس ٹیم میں تو نہ کین ولیمسن ہے نہ لیتھم ہے. اس کے باوجود ہم نے کیوں سلیکشن یہ کی؟ ہم کیوں ابھی تک کنڈیشنز کو دیکھ کے سلیکشن نہیں کر رہے جو پلئنگ 11 ہے؟ کیوں ہم نے ایکسٹرا ایک بالر نہیں رکھا؟ نئے نئے تجربات کر رہی ہے پاکستان ٹیم مینجمنٹ کہ جتنا نیچے گرا سکتے ہیں, جتنی شکستیں ہو سکتی ہیں وہ ہوتی رہیں. ہم تجربات کر لیتے ہیں دیکھ کے کہ عرفان نیازی نے آج انٹرنیشنل کرکٹ میں پہلی بار بالنگ کی. وہ 2-2.5 سال سے پاکستان ٹیم کا حصہ ہے. انڈر 19 لیول پہ وہ بالنگ کرتے تھے لیکن لسٹ اے کے جو میچز, ون ڈے کے جو نان انٹرنیشنل میچز ہوتے کبھی انہوں نے بالنگ نہیں کی. 3 وکٹیں ضرور لیں انہوں نے لیکن اپنے اوورز میں بہت زیادہ رنز دیے اور پاکستان کو وہی رنز کھلے. بار بار کومنٹیٹر بول رہے تھے کہ نیوزی لینڈ ان 10 اوورز کو ٹارگٹ کرے گا. کیا ہماری ٹیم مینجمنٹ کو پتا نہیں کہ وہ 10 اوور ٹارگٹ ہوں گے تو ہمیں ایک ریگولر اسپنر کھلا لیتے؟ فہیم اشرف آخر کس مرض کی دوا ہے؟ وہ تو بالنگ بھی کرتا ہے بیٹنگ بھی کرتا ہے. اگر اس کو کھلاتے, عرفان خان نیازی اور طیب طاہر ایک ہی ٹیم میں نہیں کھیل سکتے اس لیے کہ وہ دونوں بالنگ نہیں کراتے. آج عرفان نیازی نے بالنگ کرا لی, کمال کی حیرانگی ہوئی اور اتنی بری بالنگ نہیں کرائی انہوں نے. تو ان کو اگر آل راؤنڈر بننا ہے, انہوں نے ٹیم میں رہنا ہے تو انہیں ریگولر بالنگ کرنی پڑے گی. تو یہ بڑی سنگین غلطی ہے مینجمنٹ کو. کوئی خاص دشمنی ہے شاہد صاحب, کوئی خاص دشمنی ہے اسپنر سے ہمارے ساتھ؟ بالکل ایسا ہی لگ رہا ہے جب سے اکتوبر 2024 سے رضوان کپتان بنے, عاقب جاوید ہیڈ کوچ بنے, عبوری کوچ ہیں, ابھی بھی وہ عبوری چل رہے ہیں. یعنی ان کو مستقلی کر دیں تاکہ کم از کم اکاؤنٹیبلٹی تو ہو. جب سے وہ آئے آسٹریلیا میں ہم نے 3 ون ڈے کھیلے, کوئی بھی اسپنر نہیں کھلایا. ساؤتھ افریقہ میں بھی ہمیں اسپنر سے چڑ ہو گئی. پھر اس کے بعد یہاں ہم آئے تو ہم اسپنر کو T20 میں ہم نے ایک ہی اسپنر کھلاتے رہے. پھر جب سفیان کو ہم نے کھلایا تو ہمیں پتا چلا ہمارے پاس تو سفیان مقیم بھی اور ونڈرفل بالر, 2 اوور میں اس نے 2 وکٹیں لے لی. تو پاکستان کی ٹیم مینجمنٹ کو جواب دہ ہونا پڑے گا. شاہد صاحب کرکٹ بورڈ کو, ان کے چیئرمین کو جواب دہ کرنا پڑے گا. بالکل ایسی ہے. تھوڑا سا ذرا بیٹنگ لائن کا تذکرہ کر لیتے ہیں. عثمان, ہم نے دیکھا کہ آج اوپنرز نے بہت اچھا آغاز کیا, اس کے بعد پھر عثمان نے کچھ ایسی شاٹس کھیلی جس سے نظر آ رہا تھا کہ وہ جلد بازی کا شکار ہے. اچھا, اب عثمان مسلسل یہ غلطی دہرا رہے ہیں, کوئی کیوں نہیں سمجھاتا ان کو یہ شاٹس جو وہ جلد بازی میں کھیلتے ہیں؟ اس حوالے سے کوئی گائیڈ کیوں نہیں کرتا ان کو؟ بالکل کرنا چاہیے. بعد میں میچ کے بعد بیٹنگ کوچ آئے محمد یوسف, انہوں نے غلطیوں کی نشاندہی کی. لیکن یہ بار بار کی باتیں ہیں کہ غلطیاں بتائے جا رہے ہیں لیکن سیکھ نہیں رہے. کل ایک کسی نے بڑا اچھا سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈالا تھا کہ محمد رضوان بار بار کہتے ہیں یا تو ون ہے یا تو لرننگ ہے. تو کل کسی نے پوسٹ ڈالا کہ پاکستان کا لرننگ پروسیس شروع ہو رہا ہے ون ڈے سیریز میں. تو اگر لرننگ پروسیس ہی چلتا رہے گا عمر بھر اور غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے تو پھر تو یہ ٹیم کہیں بھی نہیں جا سکتی. جس طرح رضوان اور بابر کھیل رہے تھے انہیں میچ فنش کرنا چاہیے تھا. جس طرح بابر اور سلمان آغا کھیل رہے تھے اور پھر آخری 11 اوور میں پاکستان کو 94 رن چاہیے تھے. ہمیشہ بنتے ہیں 94 رن 11 اوور میں اور آپ کے پاس 7 وکٹیں ہیں.
وہاں سے آپ میچ ہار گئے. اور عثمان اسی طرح کے کھلاڑی ہیں, وہ ایک دو شاٹ اچھی ماریں گے, وہ بہت جلد بازی کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بالر ایک آپ سے چھکا کھائے اور پھر آپ اگلی بال پہ بھی اسے چھکا مار لیں یا چوکا مار لیں. فلیٹ پچ پہ تو ہم اچھا کھیلتے ہیں, جہاں پر تو فلیٹ پچ کو تو ہم کہتے ہیں جی ہمیں سوٹ کر رہی ہے, اگر بال سوئنگ ہو رہی ہو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, یہاں تو لگ رہا ہے بال سیم کرے تو بھی پریشان ہو جاتے ہیں. تو آخر ہم کون سی اسکلز کے تحت کھیلتے ہیں ہم؟ ہاں بالکل, واقعی یہ بات تو ٹیم مینجمنٹ کو بتانی چاہیے, پلیئروں کو بتانی چاہیے. یہ تو اتنی بیٹنگ فرینڈلی کنڈیشن تھی, ایک ٹیم نے 344 رن بنا دیے, اور دیکھیں کس طرح بنایا انہوں نے. پہلے 25 اوورز میں ان کے صرف 104 رن تھے, اگلے 25 اوور میں انہوں نے 2 ڈیورٹ تھی. آپ نے ایک جو سنگین غلطی تھی اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑا. پھر اس کے بعد آپ کا اچھا خاصا آپ کی بیٹنگ سیٹ ہو گئی تھی. آپ 249 رنز پر آپ کے صرف 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے اور آپ میچ جیتے ہوئے تھے. آپ کے پاکٹ میں تھا میچ, نیوزی لینڈ پریشان تھا, لیکن آپ نے 4 رن پہ 3 وکٹیں گری. بابر اعظم, طیب طاہر, عرفان نیازی 4 رن کے فرق سے 3 آؤٹ ہوئے, اور پھر پوری 7 وکٹیں 21 رنز کے فرق سے گر گئی. تو اگر اسی طرح کھیلیں گے تو یہ لرننگ پروسیس ہمیشہ چلتا رہے گا, یہ تو کبھی وننگ پروسیس آئے گا ہی نہیں. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ لرننگ پروسیس چلتا رہے گا. یہ ہم تو بڑوں کی ٹیم بنا کے بھیجتے ہیں, یہ وہاں جا کے اس طرح کھیلتے ہیں جس طرح آپ گلی کرکٹ کھیل رہے ہیں, اور کب تک یہ لرننگ کا پروسیس چلتا رہے گا ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی. شاہین پہ آ جاتے ہیں, نسیم پہ آ جاتے ہیں, ان کے حوالے سے شاہد صاحب کیا دیکھتے ہیں آپ, کیسا انہوں نے پرفارم کیا آج؟ نسیم شاہ نہ جانے کیوں اتنے رسٹی ہیں. جب سے وہ آئے دوبارہ ان کو ٹیسٹ میچوں میں بٹھا دیا کہ چلو وائٹ بال میں وہ پرفارم کریں گے, چیمپئنز ٹرافی میں بھی وہ جو ان کی وکٹ ٹیکنگ ایبلٹی ہے وہ پتہ نہیں کہیں چلی گئی. آج بھی انہوں نے ایک ہی وکٹ لی. شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ شروع میں وکٹ مل گئی تو اب وہ اچھی بالنگ کرائیں گے, لیکن بعد میں وہ آ کے پٹے ہیں جس طرح محمد عباس نے انہیں مارا ہے. اب آپ صرف سسٹم کی بات دیکھ لیں کہ ایک بچہ جو 1 سال کا تھا وہ چلا گیا نیوزی لینڈ, وہاں اس کی کرکٹ ڈیولپ ہوئی. اگر محمد عباس یہاں رہتے تو اول تو کھیل ہی نہیں پاتے, اور اگر کھیلتے بھی تو وہ بہت عام طرح کی کرکٹ کھیلتے. اس سسٹم نے ان کو ڈیولپ کیا اور اتنی میچورٹی آئی کہ انہوں نے اتنی زبردست 50 بنائی, 1 وکٹ بھی لی, اور میرے حساب سے تو تقریباً ان کا ایسا ڈیبیو ہوا ہے کہ وہ آگے ابھی مزید کرکٹ کھیلیں گے. تو یہ سسٹمز کی خرابی ہے. ان کا سسٹم بہت اچھا ہے, ہمارا سسٹم بہت خراب ہے. اس طرح اگر کھیلتے رہے, اس طرح ہمارے پلیئر نسیم شاہ 4 قدم آگے جائیں گے, 8 قدم پیچھے چلے جائیں گے, تو اس طرح ہماری کرکٹ ابھی بھی نہیں سدھر سکتی, نہ ہی ہمارے پلیئر اتنی اچھی طرح ڈیولپ ہوں گے. بابر کا بتائیں, لوگ کہہ رہے ہیں جی قدرے بہتر اننگ کھیلی, لیکن اس اننگ کا کیا فائدہ شاہد صاحب جو ہمیں میچ نہ جتوا سکے. 83 رنز پر انہوں نے 78 رنز بنائے, اور ان کے اپنے ٹوٹل رنز تو جڑ گئے, ان کا ریکارڈ تو اچھا ہو گیا, لیکن واٹ اباؤٹ دی ٹیم؟ ہاں, سب لوگ یہی کہیں گے کہ بابر نے تو بہت اچھی اننگز کھیلی, لیکن میچ جتوایا ہے نہیں, میچ نہیں جتوایا. یہی فرق بابر اعظم اور وراٹ کوہلی میں. وراٹ کوہلی مریخ پہ ہیں اور بابر اعظم ابھی تک زمین پر ہی کھیل رہے ہیں. جو وراٹ کوہلی کی سینچریز ہیں 51, اس میں سے 38 سینچری انہوں نے 28 سینچری انہوں نے چیز میں بنائی ہے, یعنی تعاقب کرتے ہوئے اسکور میں. سیکنڈ اننگ میں 28 بنائی ہے, 24 میں انہوں نے انڈیا کو جتوایا. دیٹ از کالڈ میچ ونر, دیٹ از کالڈ گریٹ پلیئر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شاہد ہاشمی صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور اب دیکھتے ہیں جی کہ لرننگ کا پروسیس کب تک جاری رہتا ہے. میں تو ابھی تک مجھے نہیں پتا کتنا, یہ تو جو ہے وہ کوچ صاحب بتا سکتے ہیں کہ وہ ان کو کیا سکھا رہے ہیں اور یہ لوگ کیا لرن کر رہے ہیں. نہیں, مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ جو ہماری پلینگ 11 ہوتی ہے اس کی سلیکشن جو ہے وہ کنڈیشنز کو دیکھ کر کیوں نہیں کی جاتی. اور جیسے کہ آج فلیٹ پچ تھی, اس کے بعد ہم نے ایک اگر ہم اسپنر لے جاتے ساتھ میں 4 بولرز کے ساتھ تو صورتحال بہتر ہوتی. جو 10 اوورز میں ہمیں 118 رنز پڑے, وہ بڑے ہمارے لیے ایکسپینسو ثابت ہوئے, وہ آج پھر نہیں ہوتا. ماشاءاللہ, میں نے دیکھا بڑا پریسائز تبصرہ کرتی ہیں آپ کرکٹ کے اوپر. فلیٹ پچ اور کون سی بالز آپ کو پتہ ہے. ویری نائس, کوشش کر رہی ہوں, میں بھی سیکھ ہی رہی ہوں ہمارے پلیئرز کی طرح. چلیں جی, اچھا جی, اب پی ایس ایل کی بات کر لیتے ہیں. کرکٹ کی بات ہو رہی ہے, پی ایس ایل کی بات کر لیتے ہیں. پی ایس ایل کی آن لائن راولپنڈی میں افتتاحی میچ کے ٹکٹ کی ایک قیمت جو ہے وہ 1000 سے 8,500 روپے رکھی گئی ہے. وہ جو اوپننگ سیریمنی ہوگی. یس, اچھا, اور جو فائنل کے ٹکٹس ہیں وہ آپ کو ملیں گے 1500 سے 12,500 روپے تک. اس رینج میں آپ کو ملیں گے فائنل کے ٹکٹس. اور سیزن 10 کا آغاز 11 اپریل سے ہوگا. چیمپئن کا فیصلہ 18 مئی کو لاہور میں ہوگا. کیا بات ہے, لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں فائنل کھیلا جائے گا پی ایس ایل
10 کا اور بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی ملک کی تمام جو ٹیمیں ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. بس ایک فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی کے ہارنے کا دکھ نہیں ہوتا کیونکہ ساری ٹیمیں ہماری ہیں. لیکن نیوزی لینڈ میں جو ہو رہا ہے نا اس کا ہمیں دکھ بھی ہوتا ہے, غصہ بھی آتا ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ آخر ہو کیا رہا ہے, سلیکشن بورڈ کیا کر رہا ہے اور ہمارے پلیئرز کیا کر رہے ہیں. اور سم ٹائمز کہتے ہیں نا ہمیں تو کہا جاتا تھا ہمارا بولنگ اٹیک بڑا اسٹرانگ ہے, لیکن اب وہ بھی نہیں رہا. پھر ہماری بیٹنگ دیکھ لیں آپ, سینئرز بھی گئے تو پھر بیٹنگ کا کیا حال ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. چلیں جی ایک اہم اپڈیٹ شامل کر لیتے ہیں. کراچی میں کورنگی کریک آئل ریفائنری کے قریب کل رات سے لگی آگ تاحال بجھائی نہ جا سکی. چیف فائر آفیسر نے آگ 2 سے 3 دن تک لگی رہنے کا خدشہ ظاہر کیا ہے اور اسی حوالے سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے افضل خان سے. افضل خان بتائے گا یہ ریفائنری میں آگ لگی ہوئی ہے, یہ کب تک بجھائی جا سکے گی اور اگر یہ نہ بجھائی گئی تو ممکنہ طور پر کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے اس آگ سے؟ دیکھیے سائم, یہ ریفائنری نہیں ہے بلکہ کورنگی کریک کے قریب ایک نجی سوسائٹی ہے جس کے ویران جگہ کے اندر جو ہے وہ کام کیا جا رہا تھا. اور وہاں پر اس کام کے دوران, کھدائی کے دوران جب کئی سو فٹ جو ہے وہ کھدائی کی گئی ہے, ڈرلنگ کی گئی ہے, اس کے بعد گیسز نکلنا شروع ہوئی ہیں اور اس میں پھر آگ بھڑک اٹھی ہے. ابتدائی طور پر بتایا گیا کہ شاید یہ کوئی تیل یا گیس کی لائن کے اندر لیکیج ہو گئی ہے جس کے بعد آگ لگی ہے. لیکن پھر صبح کے وقت میں فائر بریگیڈ کے علاوہ یہاں پر SSGC اور دیگر جو پیٹرولیم کے حوالے سے کام کرنے والے ادارے ہیں وہ بھی آئے. انہوں نے, ماہرین نے چیک کر کے بتایا کہ یہاں پر پیٹرول یا گیس کی نہ کوئی لائن ہے نہ اس قسم کی کوئی تنصیبات ہیں. البتہ یہ بتایا گیا کہ ممکنہ طور پر زمین کے اندر سے قدرتی گیس نکل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی نکل رہا ہے جس کی وجہ سے آگ جو ہے وہ مسلسل بھڑکتی چلی جا رہی ہے. لہٰذا اس کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے اطراف کے علاقوں کے اندر جو ہے وہ مٹی اور بجری اور یہ چیزیں تمام ڈالی گئی تاکہ آگ مزید ارد گرد کے علاقوں میں نہ پھیلے. اسی وجہ سے اس واقعے کے اندر کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن آگ بدستور جاری ہے. آگ لگنے کی وجہ کا بھی تو تعین کیا گیا ہے ہوگا ابھی تک کہ نہیں, یا پھر جادوئی طریقے سے آگ لگ گئی؟ دیکھیے آگ لگنے کی وجہ کا تعین نہیں ہو سکا ہے, صرف یہی بتایا گیا ہے کہ ممکنہ طور پر کسی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہوا ہے کیونکہ یہاں پر مختلف مشینری بھی چل رہی تھی. ممکنہ طور پر ان کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہوا ہے یا کسی نے کوئی آتش گیر مادہ جلایا ہے جس کے بعد یہ آگ لگی ہے. تاہم سب سے بڑی بات جو ہے وہ اس آگ کی نوعیت کے بارے میں معلومات کرنے کے حوالے سے مشکلات سامنے آ رہی ہیں. بتایا جا رہا ہے کہ یہ قدرتی گیس ہے. پھر اس کے بعد کنٹونمنٹ بورڈ کے حکام یہاں پہ آئے, PPL ڈپارٹمنٹ کے لوگ یہاں پر آئے. ان کا کہنا تھا کہ 2010 میں بھی اس قسم کی آگ یہاں پر لگی تھی جو 2 سے 3 دن تک جلتی رہی اور اس کے بعد خود ہی بجھ گئی تھی. یہ قدرتی گیس کا کوئی بڑا ذخیرہ نہیں ہے. ممکنہ طور پر گیس کے کچھ پاکٹس بن جاتے ہیں جس کے بعد اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے. لہٰذا انہوں نے اب فیصلہ کیا ہے کہ یہاں سے جو پانی نکل رہا ہے اس پانی کے نمونے لے کر اس کا ٹیسٹ کروایا جائے گا اور لیب رپورٹ کے اندر اس بات کا پتہ چل سکے گا کہ یہ جو آگ لگ رہی ہے یہ یہاں سے کیمیکل نکل رہا ہے یا گیس نکل رہی ہے. اس بات کا تعین ہونے کے بعد فائر کیا کیا جائے گا؟ پہلے آگ بجھائی جائے گی, کوئی طریقہ اپنایا جائے گا یا پھر اسے ایسے ہی رہنے دیا جائے گا کہ خود بجھ جائے؟ دیکھیے آگ بجھانے کے تمام طریقے استعمال کیے گئے, فوم استعمال کیا گیا, کیمیکل استعمال کیا گیا, پانی کا استعمال کیا گیا, مٹی اور بجری کا استعمال کیا گیا, لیکن آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا اور یہ تمام جو طریقہ کار تھے وہ غیر مؤثر ثابت ہوئے. اب آگ کو اسی طرح جلتا ہوا چھوڑ دیا گیا ہے. صرف حکمت عملی یہ ہے کہ آگ کو ارد گرد پھیلنے سے روکا جا سکے اور خود حکام یہ کہہ چکے ہیں کہ 2 سے 3 دن تک یہ آگ اسی طرح سے رہے گی اور اس کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آگ خود ہی بجھ جائے گی. تو ابھی یہ بات معلوم کرنے کے لیے جو ہے وہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں اور جو میڈیکل لیب سے جو رپورٹس آئیں گی اس کے بعد تعین ہو سکے گا کہ اگر قدرتی گیس کا ذخیرہ ہے تو یہ کون سی گیس ہے اور یا اگر کوئی کیمیکل ہے تو یہ کون سا کیمیکل ہے. یہ جاننے میں ابھی کچھ وقت لگے گا اور اس سلسلے میں مختلف ماہرین کی جو ٹیمیں ہیں وہ کام کر رہی ہیں. جی چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ افضل خان اپڈیٹ کرنے کے لیے. اور یہ کریک آئل ریفائنری کے قریب کوئی گیس کی پاکٹس بنی ہوئی تھیں جس میں شارٹ سرکٹ کے باعث ممکنہ طور پر آگ لگی ہے اور اب یہ آگ
آگ کی جو پانی جو اچھا اب ساتھ ساتھ آگ بھی چل رہی ہے اور گیسز بھی ریلیز ہو رہے ہیں, ساتھ میں پانی بھی ریلیز ہو رہا ہے زیر زمین سے. سوچیں مجھے وہاں کی جو فضا ہوگی اس میں کس قدر کثافت ہوگی اور کس قدر وہ پولیوٹیڈ ہوگی, تو یہ بڑا وہاں پہ مسئلہ ہوگا. کچھ اس کا سولوشن ہونا چاہیے, جو سیمپلز لے کے اس کو ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسے کریں تاکہ آئیڈیا ہو کہ آگ لگنے کی وجوہات کیا ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ ویسے اس کو ایسی اوپن چھوڑنا چاہیے, اس کو جلد از جلد جو ہے وہ بجھانا چاہیے. کچھ ہوں گے بھائی ٹیکنیکل طریقے. اچھا جی, آج بڑا امپورٹنٹ دن ہے اس حوالے سے کہ سال کا پہلا پارشل یعنی کہ جزوی سورج گرہن اس وقت جاری ہے, اور پاکستانی وقت کے مطابق سورج گرہن شروع کب ہوا یہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں, 1:50 پر, جبکہ یہ اس کا اختتام ہوگا 5:43 پر, یعنی کہ پاکستانی وقت کے مطابق ہم آپ کو بتا رہے ہیں. پاکستان میں دکھائی نہیں دیا اور نہ دکھائی دے گا, ماہر فلکیات نے ہمیں یہ بتایا ہے, بلکہ نارتھ امریکہ سائبیریا میں یہ سورج گرہن دیکھا جا سکے گا. اور سال کا دوسرا سورج گرہن ہوگا 21 سے 22 ستمبر کے درمیان. سو لوگ اس کو لے کے بڑی اہتمام بھی ہوتا ہے, سپرسٹیشیس بلیفز بھی ہے لوگوں کے. تو سورج گرہن کی اپنی ایک سائنٹیفک نالج, ایک کہتے ہیں نا ریزن بھی ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے, پاکستان میں نہیں دیکھا گیا, لیکن یہ آورز ہیں جن کے دوران یعنی کہ ابھی بھی دنیا کے کچھ حصوں میں سورج گرہن ہے. چلیں جی, اب بات کریں ہم ورلڈ ایشوز کے اوپر. تو میانمار میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 1000 سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے. گزشتہ روز ہم نے آپ کو خبر میں بتایا تھا کہ میانمار میں زلزلہ آیا اور کافی شدید اس کی جو ریکٹر اسکیل پہ شدت تھی وہ کافی زیادہ تھی, 7 ابو تھا, 7.7 تھا. تو جی 1000 سے زیادہ ہلاکتوں کی رپورٹ آ گئی ہے, 2300 سے زیادہ افراد زخمی ہیں, جبکہ وقفے سے آفٹر شاکس کا سلسلہ بھی جاری ہے. میانمار اور تھائی لینڈ میں 7.7 شدت کے خوفناک زلزلے نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی. عمارتیں زمین بوس ہوئیں, مکانات تباہ ہوئے, نظام زندگی درہم برہم ہو. بلڈنگ بھی دیکھی جس کی فوٹیج آئی, جو اسکائی اسکریپر جو ہے نا وہ بالکل کولیپس کر کے گر رہا ہے, زمین بوس ہوا ایسے ویڈیو کے اندر پراپر. اور میانمار کے دوسرے بڑے شہر منڈالے کے قریب سابق شاہی محل اور دیگر کئی عمارتیں تباہ ہو گئیں. 9 سال پرانا پل گر گیا. منڈالے کو کوئنگن سے ملانے والی شاہراہ پر بھی دراڑیں پڑ گئیں. بجلی اور مواصلاتی نظام تباہ ہو گیا. اچھا, میں یہ سوچا تھا صدف کہ اب میانمار اور تھائی لینڈ کے اندر جو زلزلہ آیا ہے, تھائی لینڈ تو اٹس اے ٹورسٹ پلیس, ٹھیک ہے, اٹس اے ٹورسٹ پلیس ٹو وزٹ. تو ابھی وہاں پر آف سیزن ہے. سوچیں اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ پھر بھی وہاں پر تباہی مچی ہے. اگر وہاں پر آن سیزن ہوتا اور وہاں پر آپ پتہ ہے اتنا وہ سیچوریٹڈ ہوتا ہے نا تھائی لینڈ جب آن سیزن ہوتا ہے کہ وہاں پر پوری دنیا سے ٹورسٹ آئے ہوتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر اس وقت پہ یہ ایسا مسئلہ ہوتا تو بڑی تباہی مچ جاتی اور بہت بڑا نان ہو جاتا. یہاں پر آفٹر شاکس بھی آئے تو اس کی شدت بھی 6 پوائنٹ سمتھنگ تھی, لائک وہ 6 کا بھی آپ سوچیں زلزلہ بڑا. اور ابھی تک آفٹر شاکس آ رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. تو خدا تعالیٰ رحم کرے. اب یہ صورتحال تو جی یہاں پر ہے. سوشل میڈیا کی بات کر لیتے ہیں, اور آپ کو پتا ہوگا 2022 میں سب حیران ہو گئے تھے, سب پریشان بھی ہو گئے تھے, کیونکہ جو ٹویٹر کے اس وقت ٹویٹر کے اونر تھے یعنی کہ جیک کے نام سے ہم انہیں جاتے تھے, اور جیک جو ہیں انہوں نے جب ٹویٹر حوالے کیا ایلون مسک کے تو سب سرپرائز ہو گئے. 44 ارب کی انہوں نے ڈیل کی تھی اور 44 ارب میں خریدا تھا, اور پھر ایک دم سے اس کا نام بھی چینج ہو گیا. اچھا, مجھے نام چینج کرنے کی سمجھ نہیں آئی. ویسے کوئی پراپر نام ہوتا, یہ جو ایکس ہے نا یہ وہ ایکس نہیں ہے. اچھا, یہ ایکس الفا ہاں, یہ تو ہمیں ویسے ٹویٹر کا ہی پتا تھا, اور ٹویٹر میں تو ٹویٹر یوز کرتا تھا. جب سے یہ ایکس ویکس آیا تب سے تو ہمارے خاص سے بین بھی ہو گیا. دینی پڑتی نا, وضاحتیں بھی دینی پڑتی ہیں, لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ کیا کہاں پہ وہ ایکس نہیں, یہ الفابیٹ والا ایکس ہے. تو ایکس جو نام انہوں نے رکھا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سپرسٹیشنز پہ بہت بلیو کرتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایکس کا الفابیٹ ہے وہ جس بھی کمپنی میں کہیں پر بھی اسے پٹ کرتے ہیں تو وہ کمپنی ان کے لیے بڑی پروفیٹیبل ثابت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے آپ دیکھیے گا کہ ان کے ہر جو کمپنی ہوتی ہے اس میں کہیں نہ کہیں, نہیں تو ان کے تو ایک بچے کا نام بھی ایکس ہے. ہاں, تو وہ اسی وجہ سے, وہ اس لیے انہوں نے رکھا کہ وہ پروفیٹیبل بچہ ہوگا, وہ سکسیسفل ہو, یہ وجہ ہے. تو اب کیا کیا ہے انہوں نے, ایلون مسک نے جی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس خود ہی انہوں نے نام رکھا, اس کو فروخت کر دیا ہے, اور اعلان کیا ہے جی ایکس کو اے آئی کی کمپنی ایکس سے آئی کو $33 ارب میں فروخت کیا. ایک سیکنڈ, مطلب اپنی ہی کمپنی کو بیچ دیا. مطلب تھا یعنی کہ سائم آپ سے میں یہ کہوں کہ سائم
میں مثال دوں؟ یہ فون ہے اور یہ میں آپ کا فون ہے اور آپ ہی کو بیچ دیتا ہوں. آپ میرا فون مجھے ہی بیچتے ہیں. واہ بھائی واہ, اس سے کہتے ہیں چالاکی. خیر, اس کا مقصد وہ بتا رہے ہیں جی, ایلون کے مختلف کمپنیز کو آپس میں یکجا کرنا ہے تاکہ اے آئی کی ماڈلز کی تربیت کو آسان بنایا جا سکے, یعنی کہ وہ سب کو کنٹرول کر سکیں. اصل کام جو ایلون کرنا چاہ رہے ہیں مسک, وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ تمام اے آئی کے پیچھے خود بیٹھے ہوں اور وہ ان کو آپریٹ کر رہے ہوں. تو اگر وہ الگ الگ کمپنیز ہوں گی تو ان کو اس طرح آپریٹ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. سوچے میں نے کیسے اپنا دماغ لگایا. بڑا آپ نے 2+2 کر لیا. اچھا, ٹیسلا اسپیس ایکس اور ایکس اے آئی کے درمیان وہ تعاون بڑھانا چاہتے ہیں اور ایلون نے 2022 میں ٹویٹر کو $44 ارب میں خریدا تھا. اتنے پیسے؟ اچھا, 44 میں خریدا ہے اور بیچا کتنے میں انہوں نے اپنے آپ کو؟ 33 ارب میں. وہ $10 ارب جو ہے نا, وہ بس ان کے پاکٹ منی ہوگی. کوئی بات نہیں, چلے بھائی, امیر لوگوں کے کام ایسے ہی ہوتے ہیں. ہم ایلون مسک کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں, لیکن کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اب ایکس کا نام تبدیل ہو جائے گا. ایکس ہی رہے گا. چلے جی, ہم ایلون مسک کے ہی پاس ہے. ہم جا رہے ہیں ایک بریک پہ, آپ ہمارے ساتھ رہے گا. we'll be right back after a short break. ویلکم بیک. اور پانی 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 ایک بڑا مسئلہ ہے, خاص طور پر اس شہر میں, اور اب ورلڈ وائڈ پانی ایک مسئلہ بنتا جا رہا ہے. شہر کی بات کرنی جائے تو ہم دیکھتے تھے کہ اکثر گزشتہ دنوں میں پانی کے اوپر, کینالز کے اوپر جو ہے وہ ایک کافی ڈیبیٹ چل رہی تھی اور کافی گرم تھا یہ معاملہ. تو جی, وزیر اعلیٰ سندھ اب کہتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری نے کسی کینال کی منظوری نہیں دی. میٹنگ منٹس جو ہیں وہ غلط جاری کیے گئے ہیں. صدر کے پاس کسی منصوبے کی منظوری دینے کا اختیار ہی نہیں. وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے بغیر وفاقی حکومت نہیں چل سکتی. کوئی بھی منصوبہ جو سندھ کے لیے نقصان دہ ہو وہ نہیں بن سکتا. وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید یہ بھی کہا کہ آرمی چیف اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت ایگری مال کا افتتاح کیا, کسی نہر کا افتتاح نہیں کیا. تو جی, مزید انہوں نے کیا کہا آپ کو ذرا سنواتے ہیں. ایک میٹنگ ہوتی ہے جولائی کے مہینے میں, انہوں نے کہا کہ اریگیشن پہ آپ کو کچھ بریفنگ دینا چاہتے ہیں. اس کے اندر کتنے ایکسپرٹ تھے اریگیشن کے, آپ سب نے دیکھ لیا ہوگا میٹنگ میں, تو کتنی ان ڈیپتھ بات تو ہوئی نہیں ہوگی. انہوں نے کہا گیا کہ جی ہم ایڈیشنل زمین آباد کرنا چاہتے ہیں, ہم ہائی ایفیشنسی اریگیشن کی, تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. صدر زرداری نے انہیں اس حوالے سے کہا کہ یہ اچھی چیز ہے, آپ جا کے بات کریں. اس میں یہی لکھا ہے کہ صوبوں سے آپ بات کریں. وہ پروسیس ابھی تک ہوا نہیں تھا اور ان لوگوں نے اس کو ایک بہانہ بنایا جی صدر کے پاس میٹنگ ہو گئی اور انہوں نے اپروو کر دیا. اس کی لیگل کانسٹیٹیوشنل ویلیو کچھ بھی نہیں ہے. پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈز ناٹ ہیو اتھارٹی ٹو اپروو اینی پروجیکٹ. میٹنگ تو 4 لوگوں کے سامنے بند کمرے میں ہوئی, انہوں نے تو پارلیمنٹ کے سامنے اعلان کر دیا. بات ختم ہو جانی چاہیے نا. کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جو سندھ کے لیے نقصان دہ ہوگا وہ نہیں بن سکتا. وہ طاقت ہے ہماری. پیپلز پارٹی کے بغیر یہ حکومت چل نہیں سکتی. ہم ہر حد تک جائیں گے سندھ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اور یہ سندھ کا انٹرسٹ نہیں, یہ پاکستان کا انٹرسٹ. چیف آرمی اسٹاف اور چیف منسٹر پنجاب نے جوائنٹلی گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت ایگری مال جو ٹیوب ویلز کے ذریعے آبادی ہوئی ہے اس کا افتتاح کیا. کوئی کنال کا افتتاح نہیں کیا. اگر اس طریقے سے پیش کیا گیا ہے تو وہ غلط ہے. اچھا, ایشو صرف پانی کا یہی نہیں ہے بلکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ملک بھر بارشیں کم ہوئی ہیں. اس کی وجہ سے محکمہ موسمیات نے 3 صوبوں سندھ, بلوچستان اور پنجاب میں خشک سالی کے خدشے کا اظہار کیا ہے اور الرٹ بھی جاری کیا ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف اپریل میں صرف پینے کے لیے پانی ہوگا, جبکہ دوسری طرف ہم سندھ میں یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں. خریف سیزن میں فصلوں کی کاشت ممکن نہیں اور فوری طور پر سندھ حکومت نے CCI اجلاس بلانے کے لیے وفاق کو خط لکھ دیا ہے. اب انڈس ریور سسٹم اتھارٹی کے مطابق ملک کے سب سے بڑے ڈیم یعنی کہ تربیلا ڈیم میں ڈیڈ لیول برقرار ہے اور جو پانی کی سطح ہے وہ خطرناک حد تک چلی گئی ہے. تو یہ سارے جو معاملات ہیں یہ ہمارے سامنے ہیں اور اسی پر بات کر لیتے ہیں. جی, ہمارے ساتھ موجود ہے چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن سید محمود بخاری سے. محمود بخاری صاحب, بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. محکمہ موسمیات نے کم بارش اور ہم نے وٹنس بھی کیا کہ بارشیں کم ہوئی ہیں. جو صورتحال انہوں نے آگے پریڈکٹ کی ہے وہ یہ کہ خشک سالی کا خطرہ ہے, تو یہ کتنی الارمنگ سچویشن ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اے آر وائی نیوز کا شکریہ اور صدف آپ کا اور ساحم آپ کا. یہ انتہائی اہم موضوع ہے. یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ اس سے ہماری پوری معیشت جڑی ہوئی ہے, ہماری زندگی جڑی ہوئی ہے. پانی کے بغیر جو ہر انسان کی ضرورت ہے, ہر فصل کی, ہر پودے کی, ہر چرند پرند کی اور جانور کی اور سب کی ضرورت ہے پانی. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری
بدقسمتی سے 76 سال ہو گئے ہیں اور ہم پانی جو ہے وہ رو رہے ہیں اور کسی نے بھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی. میں آپ کو بتاؤں کہ 50s کے اندر جو ہے وہ اس کا آپ یہ دیکھیں کہ 5000 مکعب میٹر جو ہے وہ پر کیپیٹا جو ہے وہ پانی موجود تھا اور آج وہ 1000 پہ آ گیا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا کم ہو کے وہ 1000 مکعب میٹر جو ہے پر کیپیٹا آ گیا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آج کا قصہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وقت کرتا ہے پرورش پرسوں حادثہ، ایک دن میں رونما نہیں ہوتا. یہ ہماری ان حکومتوں کی نااہلی اور نالائکی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آج جو ہے وہ ہم بیٹھ کے آپ کے ساتھ یہ موضوع ڈسکس کر رہے ہیں. یہ تو بہت پہلے کہہ دیا گیا تھا کہ 2025 کے اندر آپ بوند بوند کو ترسیں گے. اس وقت جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ 60% تو جو ہے وہ پانی وہ زمین سے کسان جو ہے وہ لے رہا ہے اور باقی جو ہے وہ نہری نظام آپ کا بالکل تباہ و برباد ہو گیا ہے. کسی حکومت نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. اریگیشن کا آپ حال دیکھ لیں تو اس کے اوپر نوحہ کنا ہی ہوا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں ہے اور اس سے اتنا بڑا جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس وقت جو ہے فصلوں کے لیے پانی نہیں ہے. مجھے بتائیں کہ اگر پانی نہیں ہوگا تو فصلیں کہاں سے ہوں گی؟ میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں. محمود صاحب یہ بتائے گا کہ اب سندھ میں جو پانی کی قلت ہے اس کی وجہ سے جو خریف سیزن میں فصلوں کی کاشت ہے اب وہ بھی ممکن نہیں ہے. یہ کتنی تشویشناک بات ہے اور کون کون سی فصل کو خطرہ ہے یہ بھی بتائیے گا. دیکھیں آپ کی ہر فصل کو خطرہ ہوگا. جب پانی نہیں ہوگا تو آپ دیکھیں آپ نے کاٹن جو ہے وہ بیجنی ہے اور آپ نے جو گنا ہے وہ بیجنا ہے. آپ کی جو سبزیاں ہیں وہ آپ نے بیجنی ہے. لوگوں کو گھاس کے لیے جو ہے وہ پانی چاہیے ہوگا. آپ کو جو ہے وہ آم کے باغات کے لیے پانی چاہیے ہوگا. میں کس فصل کا نام لوں کہ بھی جتنی فصلیں ہوں گی وہ ان سب کو نقصان پہنچے گا جب پانی نہیں ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کبھی اس طرف توجہ نہیں دی گئی. آج یہ بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم کو متنازع بنا کر ہم نے اپنے آپ کو اتنا بڑا نقصان پہنچایا ہے. اگر اس وقت مل بیٹھتے، میں کہتا ہوں کہ معذرت کے ساتھ ہمارے سیاستدان ابھی مراد علی شاہ صاحب جو بات کر رہے تھے تو مجھے ان پہ اتنا ہی کہنا کہ خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، بس اتنی زیادہ صفائی نہ دو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ عوام کو کیوں دھوکہ دیتے ہیں، عوام کو کیوں بیوقوف سمجھتے ہیں؟ بھائی حکومتیں تمہاری ہیں، اختیار تمہارا ہے، فیصلے تمہارے ہیں اور بھگتتے پاکستان کے عوام ہیں. کیا جا سکتا ہے محمود صاحب، کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آپ اس کے لیے ایک جامع پروگرام لے کے آئیں. میں آپ کو بتاؤں کہ اسرائیل، آپ کا سنگاپور اور آپ کے باقی جو ممالک ہیں چند، ان کے اندر پانی کی اس طرح شارٹیج تھی. انہوں نے دیکھیں وہاں پہ صدف اپنے آپ کا پیٹ آگے نہیں رکھا جاتا. وہاں پہ ملکی جو ہے وہ اس مفاد میں فیصلے کیے جاتے ہیں. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان کی کوئی نہیں سوچتا. اگر یہ سوچتے، یہ ایک دوسرے پہ الزام پہلے لگاتے رہے پیپلز پارٹی اور نون، پھر کہنے لگے کہ تحریک انصاف کا قصور ہے. عوام تو یہی جو ہے ان کے قصے سنتی ہے. کبھی انہوں نے فیصلہ اگر یہ لیتے، دیکھیں ڈرپ ایریگیشن دنیا کے اندر جو ہے وہ رواج پا گئی. آپ کی سپرنگ جو ایریگیشن ہے وہ دنیا کے اندر رواج پا گئی کہ اتنا پانی جتنا جو ہے چاہیے فصلوں کو وہ اتنا دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں فلڈ ایریگیشن ہے. فلڈ ایریگیشن میں تو بے تحاشا پانی جو ہے وہ جاتا ہے. پھر جو پانی ہمارے پاس تو ایک سندھ دریا ہے اور پھر جنہوں نے وہ جو معاہدہ کیا، میں تو کہتا ہوں کہ ان کے لیے ہم بددعا ہی کریں گے کہ جنہوں نے اپنے سارے دریا بیچ کے جو ہے وہ انڈیا کو دے دیے اور آج ہم جو ہے وہ پانی کی بوند ترس رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا محمود صاحب. اور بھائی اب جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے کی ضرورت ہے، ایریگیشن سسٹم میں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور اسپرنگ ایریگیشن اور ڈرپ ایریگیشن، یہ تمام طرح ہمیں میتھڈز اپنانے ہوں گے تاکہ نہیں تو پھر پانی کی قلت اسی طرح رہے گی، پھر پانی نہ پینے کو رہے گا اور نہ پھر فصلوں کے لیے رہے گا.
بالکل ایسی ہے جی. اور اب ہم رخ کر لیتے ہیں کے پی کا, جہاں پر ایک اچھی خبر ہے آپ لوگوں کے لیے. گلیات اور چترال بشکار گرم چشمے کو عالمی سطح پر بایوسفیئر ریزرو کا درجہ حاصل ہو گیا ہے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بایوسفیئر ریزرو کیا ہوتا ہے, لیکن آپ پہلے یہ سنیں کہ یونیسکو نے خیبر پختونخوا کے گلیات اور چترال بشکار گرم چشمے کو بایوسفیئر ریزرو کا درجہ دیا ہے. یونیسکو نے دیا ہے, ٹھیک ہے. ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کے مطابق یہ جو 2 قدرتی مقامات ہیں ان کو عالمی حیثیت اور پہچان ملی ہے. اب یونیسکو یہ درجہ ان قدرتی علاقوں کو دیتا ہے جہاں جنگلی حیات, جنگلات, دریاؤں اور دیگر ماحولیاتی نظام کا مؤثر تحفظ یقینی بنایا جاتا ہے. یہ مقامات نہ صرف قدرتی حسن اور حیاتیاتی تنوع کے لحاظ سے اہم ہیں, بلکہ یہاں مقامی آبادی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ زندگی گزارتی ہے. کمال, یہ بہت آؤٹ سٹینڈنگ بات ہے, کیونکہ میں یہ بات بایوسفیئر بیسیکلی آپ اس جگہ کو ڈکلیئر کرتے ہیں جہاں پر سارے ایکو سسٹم جو ہیں وہ ایک ساتھ کو ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ لائف سپورٹنگ اسٹریٹم ارتھ سرفیس یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے. آل ایکو سسٹم میں سارے کو ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ انسان بھی, جانور بھی, آپ کی نیچرل جو آپ کی اسٹریمز ہیں وہ بھی, اس کے علاوہ زیر زمین جو آپ کے پاس مائکرو آرگنزمز ہیں وہ بھی. مطلب اٹس اے پراپر ایکو سسٹم, اور سارے وہاں پر ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, اور اس کو پھر بایوسفیئر ریزرو کہا جاتا ہے. تو سائن میں سے ہونا بھی یہ چاہیے کہ یہاں پر سیاحوں کو ذرا سا روکنا چاہیے تاکہ وہ نہ جائیں, کیونکہ وہ جہاں جاتے ہیں پھر وہ علاقہ ویسا نہیں رہتا, اور ظاہر ہے پھر اس کا پورا نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے. دیکھیں, اگر اس کو یونیسکو نے بایوسفیئر کا وہ درجہ دیا ہے تو پھر میرے خیال سے پابندیاں ہوں گی. یہاں پر پلاسٹک نہیں لے کے جا سکیں گے آپ لوگ, یہاں پر ماحول گندا کر دیں گے, پالوشن کر دیں گے, تو یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب جب اس کا بایوسفیئر کا ریزرو کا درجہ دیا گیا ہے تو اس کی ہمیں دیکھ بھال بھی کرنی چاہیے. چلیں جاتے ہیں بریک پہ, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہی منسوخ کروا دیں گے, کیا بات ہے یہ جی. چلیں جی, اس حوالے سے بالکل بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صحافی ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر, امریکی جامعات میں فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنے والے طالبات کے ویزے جو ہیں وہ منسوخ کیے جا رہے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا پالیسی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, اور اس سے کیا اثر پڑے گا جو پراپر جو ڈیموکریٹک جو نیشن جسے کہتے ہیں امریکہ کو, اس کے اوپر کیا اثر پڑے گا, اس کی ساخت پر؟ 2 باتیں. پہلی تو چیز ہے ویزا منسوخ کرنا, وہ جائز ہے, ناجائز ہے, قانونی ہے, غیر قانونی ہے. چلے اس حد تک تو قانونی ہے, ہر ملک کا اپنا سوورن رائٹ ہے, ویزا کر سکتا ہے. لیکن جس حالات میں اور جس معاملے کو بنیاد بنا کے ویزے کو کینسل کیا جا رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے کوئی 4 کے قریب اینٹی سیمیٹزم میں پالیسیز بنائی, اور ایک لا ابھی جو پیش کرنے والے ہیں وہ بھی اینٹی سیمیٹزم, یعنی کہ اسرائیل اور کوئی اس میں یہودیوں کے خلاف کوئی بھی بات کرے گا تو وہ ایک قانون کے ضمن میں آ جاتا ہے. لیکن اس وقت قانون کے اطلاق کیے بغیر وہ اپنا ایک حق استعمال کر رہے ہیں. امریکن ساورن کنٹری ہے, اپنا حق استعمال کر رہی ہے, جس کا چاہے ویزا ڈینائی کر دے یا ریجیکٹ کر دے یا کینسل کر دے. لیکن امریکی آئین الاؤ بھی تو کرتا ہے کہ وہاں پہ رہنے والے اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں. یا ویزا کے ریووکیشن کے لیے ان کا حق نہیں ہے, کوئی اس میں خاص کوئی چیز نہیں ہے. صرف اس میں اگر آپ کے پاس کوئی اسٹیٹس ہے, آپ کا لیگل اسٹیٹس, وہاں کا گرین کارڈ ہو گیا یا دوسرا ہو گیا. لیکن اس چیز کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے میں بتا دوں کہ اس میں کیونکہ امریکن گورنمنٹ کا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس وقت ایک ٹیمپو انہوں نے بنایا ہوا ہے امیگریشن کے حوالے سے, اور کسی نے کوئی بات اگر 2 چیزیں وہ کر رہے ہیں, ٹیررزم کا بھی انہوں نے بنایا ہوا ایک بہانہ, اور دوسرا زیادہ تر کہ کہیں کسی نے فیس بک پہ اپنا ڈال دیا, کسی نے کوئی آرٹیکل لکھ دیا, جیسے وہ ٹرکش خاتون PhD کر رہی ہیں بڑی ہونہار قسم کی, ان کو انہوں نے اپنے کالج میں کی میگزین میں انہوں نے ایک آرٹیکل چھوٹا سا لکھ دیا تھا آج سے 4-5 ماہ پہلے, اریسٹ کر کے اور اس کو ویزا کینسل کر کے ڈیپورٹ کر رہے ہیں. بتانا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف, وہ ہماری فارن پالیسی, اور کہا روبیو نے مائیکل روبیو نے یہ بات کی, ان کے وزیر خارجہ جو ہیں یا سیکرٹری آف اسٹیٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ہماری فارن پالیسی کے خلاف بات نہیں کر سکتے. یعنی فارن پالیسی کیا ہے؟ وہ پالیسی یہ ہے کہ آپ اسرائیل جو کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے. حالانکہ انٹرنیشنل قانون کے 6 اس میں سیکورٹی کونسل ریزولوشن بھی پاس ہو چکے ہیں جس میں امریکہ بھی شامل تھا, اس میں ان کو خیال نہیں آتا. اس میں جو ICC انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے بھی اس پہ اپنا دیا ہوا ہے, ججمنٹ دیا ہوا ہے جو کہ انٹرنیشنل لا ہے, اس پر بھی خیال نہیں آتا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے خلاف. لیکن مجھے ایک چیز بتائیے گا,
بڑے ڈفرینٹ اس وقت خیالات ہیں. کینیڈا نے بالکل تعلق ختم کر لیا ہے امریکہ سے, چاہے وہ اقتصادی ہو معاشی ہو, یہ ان کی سوچ میچ نہیں کر رہی ہے. پھر ہم اگر یونیسکو کی بات کریں, ورلڈ فوڈ پروگرام کی کریں, وہ بھی امریکہ کے انڈر ہی آتا ہے, UN کے انڈر آتا ہے. اتنی مختلف قسم کی ہمیں یہاں پہ سوچ نظر آ رہی ہے. تو امریکہ کس طرف جا رہا ہے اور دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ جی ہاں, یونائٹڈ نیشن کاغذی طور پر تو بالکل نہیں آتی امریکہ کے اس میں انڈر میں, لیکن امریکہ کیونکہ سب سے بڑا بگیسٹ ڈونر ہے اور امریکہ میں وہ ان کا ہیڈ کوارٹر وہاں موجود ہے, تو اس میں ان کا لیوریج آ جاتا ہے. اب انہوں نے فنڈنگ کم کرنا شروع کی ہے. میں نے یونائٹڈ نیشنز میں سربراہی کی ہے مختلف ممالک میں جا کے, اور میں میرے ساتھی بتا رہے ہیں کہ اب تو وہ ڈاؤن سائزنگ بھی شروع کر دی ہے. اور دوسرا, جیسے غزہ کی آپ بات کر رہے تھے, تو وہاں جو ان کو اس وقت امداد مل رہی ہے اس میں ظاہر ہے ایک تو ان کو امداد پہنچنے نہیں دے رہے ہیں اور اس میں ان کو بھوکے پیاسے مار رہے ہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اب امداد کے لیے اقوام متحدہ کے پاس پیسے ہی بہت کم رہ جائیں گے. دوسرے ممالک کی کنٹریبیوشن کم ہے. امریکہ 35% اپنی کنٹریبیوشن پوری دنیا کی کنٹریبیوشن سے 35% دیتا ہے, باقی تمام 193 بہت شکریہ. سابق صحافی ڈاکٹر جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جب سے ڈونلڈ ٹرمپ ویسے اقتدار میں آیا نا, حیران کن فیصلے سامنے آ رہے ہیں. کبھی ٹیرف کا فیصلہ, کبھی پھر ان کا فیصلے فلسطین کے اوپر, پھر اس کے بعد یوکرین کے حوالے سے, پھر اس کے بعد سفری پابندیوں کے فیصلے. وہ ہر کسی کو دھمکی لگا رہے ہوتے ہیں. میرے خیال سے نئے ورلڈ آرڈر پہ کام کریں, پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو ہی پتہ ہے. بریک کے بعد آپ السلام علیکم. شام رمضان میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان, میرے ساتھ موجود ہیں صدف عبدالجبار. ہمارا اور آپ کا ساتھ پورا رمضان رہا 4 سے 6 بجے تک, اور یہ 2 گھنٹے ہم نے تو بہت انجوائے کیے. اب جیسے جیسے رمضان جا رہا ہے, رمضان ختم ہو رہا ہے, تو ایک سیڈنس, ایک سورو ہوتا ہے نا, سیپریشن انزائٹی ہوتی ہے. مجھے وہ ہو رہی ہے تھوڑی سی, لیکن خوشی اس چیز کی ہے کہ ہم نے بھرپور عبادتیں کی, دعائیں کی. اللہ تعالیٰ بس وہ عبادتیں, وہ دعائیں اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے. عید پہ بس آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ نے شاپنگ کے لیے نکل رہے ہیں تو بس پلیز کچرا سڑکوں پر پھینکنے سے گریز کیجیے گا, اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا. اور ابھی ہم نے پچھلے گھنٹے میں آپ کو کوئی اچھی خبر یہ بھی بتائی تھی کہ عید تک آپ لوگوں کے چلانز نہیں ہوں گے چھوٹی موٹی غلطیوں کے اوپر, لیکن آپ لوگوں نے بھائی فائدہ نہیں اٹھانا, ٹریفک کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے. باقی یہ کہ رمضان میں ہم کہتے ہیں نا, دکھ تو ہوتا ہے رمضان کے جانے کا, آپ کی ایک روٹین بن جاتی ہے, عبادت کا اہتمام ہوتا ہے, لیکن عید اسی کا ثمر ہے. اسی کے نتیجے میں جو ہم 29 دن روزے رکھتے ہیں تو ہمیں توفتاً عید کا دن ملتا ہے. تو عید کو خوشیوں کے ساتھ سیلیبریٹ کریں. اور کہتے ہیں نا, لیکن آپ نے جو اچھی عادات اپنائی ہیں رمضان میں, یہ منتھ ہے پوری پریکٹس کا, ان کو کنٹینیو کیجیے گا عید کے بعد, یہ ضرور کیجیے گا. اچھا, کچھ خبر آئی بھی ہے, اپڈیٹ ہے, وہ ذرا ہم دے دیتے ہیں. اور اپڈیٹ یہ ہے کہ کراچی کے علاقے کورنگی نمبر 5 مرتضی چورنگی کے قریب گودام میں آگ لگ گئی ہے. ریسکیو کا عملہ آگ بجھانے میں مصروف ہے. سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے. سلمان بتائیے گا, عید یہ جو آگ ہے اس پر کب تک قابو پا لیا جائے گا؟ دیکھیں, آگ کی شدت میں تو مسلسل اضافہ ہی دیکھنے میں آ رہا ہے اور آگ نے پورے گودام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. فائر بریگیڈ حکام کے مطابق پلاسٹک کا سامان اس میں رکھا ہوا تھا. ابتدائی طور پر فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیوں کو وہاں پر بھیجا گیا تھا, لیکن اس کی شدت کو دیکھتے ہوئے مزید فائر بریگیڈ کی گاڑیوں وہاں پر طلب کر لیا گیا ہے. کورنگی مرتضی چورنگی قریب یہ آگ لگی ہوئی ہے. فائر بریگیڈ حکام کا یہ کہنا ہے کہ آگ کیسے لگی یہ بات تو اب تک سامنے نہیں آ سکی, تاہم گودام کو مکمل طور پر خالی کرا لیا گیا تھا. آگ پر قابو پانے کے لیے اس وقت فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں وہاں پر کام کر رہی ہیں اور مزید گاڑیوں کو بھی وہاں پر طلب کیا گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. ہاں جی, چلیں جی, اب بات کر لیتے ہیں کچھ سپورٹس کے حوالے سے. ہم نے پچھلے دنوں کیا خبر دی تھی؟ پچھلے دنوں ہم نے بہت سی خبریں دی تھیں, اس میں سے ایک اہم پیش رفت یہ ہے کہ پاکستان میں اسکواش کا میگا ایونٹ سجنے کے لیے تیار ہے اور انڈر 23 ورلڈ اسکواش چیمپئن شپ کا انعقاد 6 سے 10 اپریل تک کراچی میں ہوگا. میں تو جاؤں گا دیکھنے کے لیے. اس ایونٹ میں 32 ملکوں کے 56 کھلاڑی شریک ہوں گے اور دنیا کے 80 ملکوں میں براہ راست دیکھا جائے گا. میگا ایونٹ کی انعامی رقم $60,000 امریکی رکھی گئی ہے اور اس ایونٹ میں مینز کے ساتھ ویمنز مقابلے بھی ہوں گے. پاکستان میں اتنے بڑے ایونٹ سے مثبت پیغام جائے گا اور ثابت کرے گا کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے
ہے, which is fair enough کہ پاکستان کا ایک مثبت تشخص جو ہے وہ all across the globe جائے گا. And after Champions Trophy I am glad کہ اس طرح کے جو ایونٹس ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر ان کا انعقاد ہو رہا ہے. اور اس ایونٹ سے جو ہم دیکھتے ہیں, ہم نے بڑا کہتے ہیں نا بڑا زبردست ایک ٹائم گزارا ہے اسکواش میں. ہوپ فلی کہ وہ ٹائم بھی واپس آئے گا. تو ہم بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں صدر سندھ اسکواش ایسوسی ایشن عدنان اسد. عدنان کیوں جوائن کرنے کے لیے, تو ورلڈ چیمپئن کا انعقاد پاکستان میں ہونے جا رہا ہے, یقیناً یہ بڑا ایونٹ ہے, تیاریاں بھی اس کی زور و شور سے ہو رہی ہوں گی. ذرا ہمیں بتائیے گا کن مراحل میں تیاریاں ہیں اور کیا کیا اس میں ہم اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ تیاریاں تو آلموسٹ مکمل ہیں. ابھی آج ہماری سیکیورٹی کانفرنس بھی ہوئی تھی جس میں ریویو ہوا تھا. یہ ایکچولی جو ایونٹ ہے دس از دا لارجسٹ ایونٹ جس میں 32 ملک اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور اس میں 24 ملکوں کی لڑکیاں بھی آ رہی ہیں. $60,000 کی پرائز منی ہے, اور یہ ڈیفینس کریک کلب میں ہو رہا ہے. 32 سالوں کے بعد اتنا میجر ایونٹ پاکستان میں آ رہا ہے جس کے اندر دنیا بھر سے آل دا وے فرام کولمبیا, کینیڈا, ڈنمارک, رشیا, ہانگ کانگ سب پارٹیسپینٹس آ رہے ہیں. 32 کا ڈرا ہے میلز کا, 24 کا ہے فیمیلز کا جی. اینڈ اس میں جتنی بھی تیاریوں میں مدد ملی ہے, اس میں سندھ چیف منسٹر سب سے آگے تھے. انہوں نے $100,000 کنٹریبیوٹ کیے ٹو شو کیس کراچی اینڈ سندھ, تاکہ ایونٹ یہاں ہو. کمانڈر 5 کور اور بریگیڈیئر شہزاد جو ایڈمنسٹریٹر ہیں DHA کے, انہوں نے ان فیسلٹیز کے اندر میکسیمم فنڈنگ کر کے ورلڈ کلاس فیسلٹیز تیار کی ہیں. پاکستان اسکواش فیڈریشن کا اوپر سے بہت بڑا ہاتھ ہے, انہوں نے ان سب چیزوں کو سپورٹ کرنے کے لیے ایئر چیف نے بھی کمٹمنٹ کر لیا. تو اٹس اے میجر ایونٹ, اور آصف زرداری صاحب اس کو امپورٹنس دینے کا مقصد یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان از گوئنگ ٹو بی دی چیف گیسٹ. اوکے. اور عدنان صاحب 32 ملک شریک ہیں, اتنے ہیوج لیول پہ یہ ایونٹ کا انعقاد کیا جا رہا ہے. کن کن چیلنجز کا سامنا کیا آپ نے اس کی پریپریشن کے اندر, اینڈ آلسو یہ بھی بتائے گا کہ اسکواش کی پروموشن کے لیے ملک میں اب یہ ایونٹ کتنا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری کے 78 ایئرز یا 80 ایئرز کے اندر سے 40 ایئرز پاکستان دنیا کا نمبر 1 پلینگ نیشن تھا. ورلڈ چیمپئن سارے یہیں تھے. اس کے بعد ہمارا ڈکلائن شروع ہو گیا. اب اس کو ریوائیو کرنے کے لیے یہ ینگسٹرز ہیں, ان کو بتانا پڑے گا کہ بیکاز یہ تو ایک لاسٹ گیم ہو گئی تھی نا, مطلب ہم رینکنگز میں نہیں تھے دنیا بھر کے اندر. سو ناؤ اس کو ریوائیو کرنے کے لیے ینگسٹرز کو بتانا پڑے گا کہ ورلڈ چیمپئن, ورلڈ کلاس پلیئرز کس طرح سے کھیلتے ہیں. وہ سب یہاں آن گراؤنڈ ہوں گے, سب دیکھ سکیں گے. لائیو ٹیلی کاسٹ ہے 80 کنٹریز کے اندر. تو اس کی ظاہر بات ہے اب اتنا بڑا ایونٹ کرنے میں دشواریاں تو بہت پیش آتی ہیں, بٹ الحمدللہ یہ سب دشواریوں کو ہم نے اوور کم کیا. میں نے آپ کو بتا دیے جو نام لیے تھے, میں نے ان سب اداروں نے مل کے اس کو سکسیسفل بنانے کے لیے, پاکستان کو شو کیس کرنے کے لیے فنڈنگ جتنی بھی ہے یہ ساری پرائیویٹ سیکٹر سے. سندھ چیف منسٹر کے تو آف کورس وی کانٹ رائٹ اٹ آف, اینڈ DHA ایڈمنسٹریٹر وی کانٹ رائٹ اٹ آف, بٹ اس کے علاوہ جتنی بھی فنڈنگ ہو رہی ہے جس میں ان کے کانسرٹس ہیں, ان کے رہنا سہنا, ان کا کھانا جو ہے, وہ سارا کا سارا پرائیویٹ سیکٹر, کراچی کی بزنس مین اور بزنس کمیونٹی اس کو فنڈ کر رہی ہے. زبردست. یہ بھی بتائیے گا کہ یہ تو انڈر 23 چیمپئن شپ ہے, تو کیا اس کے علاوہ بھی اسکواش کے دیگر بڑے ایونٹس ہو سکتے ہیں, وہ بھی کیے جائیں گے؟ جی, یہ جو ایونٹ ہے یہ $60,000 کا ایونٹ ہے, وچ از اے بگ پرائز منی فار ان اٹ سیلف. لیکن اگلے سال جنوری میں ہم $200,000 پرائز منی کا ورلڈ اوپن لے کے آ رہے ہیں, جس کے اندر ساری دنیا کے ٹاپ 16 پلیئرز کھیل رہے ہوں گے, مین اینڈ ویمن. وہ بہت بڑا ایونٹ ہوگا. یہ اس کا فرسٹ سٹیج ہوتی ہے. اگر ہم اس کو سکسیسفلی مینج کریں, ہینڈل کریں, تو انڈر 23 کا پرپز یہ تھا جی کہ پاکستان کے جو پلیئرز تھے انڈر 19 میں ہم ابھی بھی ٹاپ 10 میں 3-4 ہمارے پلیئرز رہتے ہیں. اس کے بعد بیچارے سینئرز میں جاتے ہیں تو لاسٹ ہو جاتے ہیں بیکاز 140 ہوتے ہیں, 85 پہ ہوتے ہیں, تو وہ ٹریکشن نہیں آتی. یہ انڈر 23 کے اگر یہ چیمپئن بننے شروع ہو جائیں گے تو ان کو 4 سال کی لائف اور ملے گی, تو آگے جا کے پھر یہ اسی کو لے چلیں گے, اور پھر انشاءاللہ 28 یا 27 کی عمر میں ورلڈ کلاس ٹاپ 10 میں آ جائیں گے. جیسے بالکل ایسے ہی ہے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ جتنا ہم سے اس ایونٹ کی پروموشن ہو سکے ہم کریں. ہم آئیں گے بھی دیکھنے کے لیے. بڑا اچھا ایونٹ ہے اور بڑے گرینڈیور لیول کے اوپر اس ایونٹ کا انعقاد کیا گیا ہے. سر,
اسکواش کو ایسے پرسیو کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ ایک ایلیٹ گیم ہے, ایلیٹ کلاس کی گیم ہے, تو اسکواش کو ایک تھوڑے لیس پریویلیجڈ ایریاز کے اندر پہنچانے کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں تاکہ ہر بچہ کھیل سکے؟ اس کے کورٹس کا ہونا بہت ضروری ہے, اس کی کورٹس کی تک رسائی بہت ضروری ہے, ہر بچہ ہر گلی کا لڑکا کھیل سکے اسکواش, یہ کیسے پاسبل ہے؟ جی بالکل, یہ بالکل آپ نے آئیڈینٹیفائی صحیح کیا, اٹس ایکسپینسو اسپورٹ, یہ ریکوائرز اے لاٹ آف منی. تو اس لیے پاکستان اسکواش فیڈریشن تو اپنی طرف سے اپنی کوشش کرتی ہے اور انہوں نے اپنے ٹریننگ سینٹرز بنائے ہوئے, بٹ ایز دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ بزنس مین آف پاکستان ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے, اینڈ ایز وائس پریزیڈنٹ پاکستان اسکواش, میں وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں پاکستان اسکواش کا, سو ہم نے ایک کمٹمنٹ یہ کی ہے کہ وی شوڈ, جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس کو اور ایریاز میں لے کے جائیں, تو ہم نے پہلی اسکواش اکیڈمی جس کے جو کہ سندھ اسکواش اکیڈمی سندھ اسکواش ایسوسیشن میں ہے, نیشنل کوچنگ سینٹر کراچی میں ہی ہے, وہاں ایجوکیشن بھی فری ہے, ہاؤسنگ بھی فری ہے, ان کے میلز بھی فری ہیں اور ٹریننگ بھی فری ہے. یہ پہلا ایک ماڈل ہے جو کہ بڑا سکسیسفلی شروع ہو گیا ہے, اور یہ ماڈل اب ریپلیکیٹ ہوگا ڈفرینٹ پارٹس آف دا کنٹری میں, اور یہ بھی اگین پرائیویٹ سیکٹر فنڈیڈ ہے. تو انشاءاللہ اب اگلے 4-5 سال میں اگر یہ روڈ میپ سب نے اڈاپٹ کیا تو یو سی سم ورلڈ کلاس پلیئرز کمنگ آؤٹ آف پاکستان. بالکل, تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ ہیں عدنان, بہت شکریہ اینڈ بیسٹ آف لک. اور یقیناً ایسے ایونٹ کا انعقاد ہونا چاہیے. سب سے بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوگا, تو جو لوگ نہیں جا سکتے وہ دیکھ بھی سکیں گے. اور کہتے ہیں نا, ہم نے بڑا ایک زبردست ٹائم گزارا ہے, ایک گلوری دیکھی ہے ہم نے اسکواش کی. 40 سال جہانگیر خان, جان شیر خان جیسے نام پاکستان نے پیدا کیے, تو یقیناً اس ایونٹ سے بھی مزید جہانگیر خان اور جان شیر خان پاکستان کا نام روشن کریں گے. چلیں جی, اس وقت اب ہم لاہور کا رخ کرتے ہیں. صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. نائٹ ویژن کیمراز, مریم نواز صاحبہ نے پنجاب پولیس کو, سی ٹی ڈی کو, اور خاص طور پر وہاں پر جو ہماری سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں, ایس ایم یو ہے, وہاں پر ایک اسپیشل یونٹ بھی ہے جو یہ کام کرتا ہے, رینجرز بھی ہوتی ہے. اور جب مریم نواز صاحبہ کی حکومت آئی تو کوئی چوکی نہیں تھی, جیسے میں نے کہا. جو دہشت گرد ہیں ان کے پاس نائٹ ویژن کیمراز تھے, پنجاب پولیس کے پاس نائٹ ویژن کیمراز نہیں تھے. اور جو اس دفعہ کل رات کو بہت بڑا اٹیک تھا, یہ جو 20-25 لوگوں نے کیا, اس کے اوپر انہوں نے راکٹ لانچز بھی جو ہے وہ چلائے ہیں. انہوں نے جتنا بھاری ہتھیار ہے وہ تمام جو ہے استعمال کیا ہے. اب یہ پولیس کی طرف سے جو ہے یہ ان دہشت گردوں کے اوپر اٹیک کرنے کی ویڈیو ہے, یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی اگلی ویڈیو جو ہے وہ دکھائیں, جو انفراسٹرکچر اب چیف منسٹر صاحبہ نے ڈیولپ کیا ہے, وہاں پر ان کو باقاعدہ جو بنکرز ہیں پولیس والوں کو وہ بنا کے دیے گئے ہیں. اسی لیے الحمدللہ جو ہمارے پولیس جوان ہیں وہ یہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہیں. یہ اس طرح کی باقاعدہ پوری بلڈنگ, اور یہ چند مہینوں کے اندر بنائی گئی ہے. یہ جو ہے ان کی پورا جدید ترین اسلحہ دہشت گردوں کے پاس ہوا کرتا تھا, جیسے میں نے کہا پنجاب پولیس کے پاس نہیں تھا. نائٹ ویژن کیمراز سے لے کر جو آٹومیٹک ہتھیار ہے اس سے لے کر تمام تر چیزیں جو ہیں, یہ علاقہ ہے, اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں موو کرنا کتنا مشکل کام ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ چیف منسٹر صاحبہ نے پولیس کے آئی جی پنجاب کو, جو ہمارے ڈی پی او آر پی او ہیں, وہاں پہ ہمارے جتنے پولیس جوان ہیں جنہوں نے بہت جو ہے بہادری اور ہمت کے ساتھ اس بہت بڑے حملے کو ناکام کیا ہے, ان کو مبارکباد بھی دی ہے, ان کو شاباش بھی دی ہے. اور یہ میں آپ کو بتانے میں بہت خوشی محسوس کرتی ہوں کہ یہ جو جھنگی کا علاقہ ہے, جہاں لوگ کہتے تھے آپ جا نہیں سکتے, جہاں پر جو ہے وہ آپ جانے سے پہلے جو ہے پولیس والے بھی وہاں پر جانے سے بھاگتے تھے کہ ہماری ڈیوٹی یہاں نہ لگ جائے, وہاں پر یہ جو ہے وہ نئے پولیس اسٹیشنز جو ہیں, نئے ان کو جو ریسورسز ہیں وہ دیے گئے ہیں. اور الحمدللہ اسی طرح یہ حملہ جو ہے ناکام بنایا گیا ہے. یہ ڈی جی خان, صرف ڈی جی خان میں آج میری جب بات ہوئی وہاں پہ آر پی او صاحب سے, انہوں نے کہا کہ ڈی جی خان میں اکیلا یہ 31واں حملہ تھا, اور یہ حملہ ہے کے پی کے بارڈر سے ہوتا ہے بار بار, وہاں سے یہ لوگ انٹر کرتے ہیں, ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں, اور یہ وہاں سے جو ہے وہ اٹیک کرتے ہیں پنجاب کو. اور اس دفعہ اللہ کا شکر ہے کہ کل کی رات جو ہے وہ بہت بڑا کوئی سانحہ ہونے سے جو ہے اللہ پاک کے بعد جو چیف منسٹر صاحبہ ایک لمحہ اس پورے آپریشن کے ساتھ انگیج بھی تھی, اور جو انہوں نے ریسورسز سی ٹی ڈی ہو, ہمارے باقی پولیس کے جو جوان ہیں, وہ جیسے میں نے آپ کو کچھ انفراسٹرکچر کی چیزیں دکھا بھی دی ہیں جو وہاں پر ڈیولپ کر کے دی ہیں, جو آج سے پہلے نہیں ہوتا تھا.
اور یہ نہتے بیچارے پولیس والے وہاں کھڑے ہوتے تھے اور مارے جاتے تھے. سو الحمدللہ وہ تمام جو ان کو ایکوپمنٹ لے کے دیا گیا ہے, ان کو جو بڑے ٹینکس ہوتے ہیں ان کو وہ تک وہاں پر پرووائڈ کیے ہیں, بختر بند گاڑیاں ہیں ان کے پاس تمام وہ جدید اسلحہ جس سے دہشت گرد حملہ کرتے ہیں, وہ اسلحہ جو ہے وہ اس وقت الحمدللہ پنجاب پولیس کے بعد موجود ہے. دوسرا ایک ایشو میں آپ سے ضرور ٹیک اپ کرنا چاہتی ہوں, وہ ہے کچھ دن پہلے آپ کو معلوم ہے کہ چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ اچانک جناح ہسپتال کے دورے پر پہنچی تھی, اور وہاں پر جو صورتحال انہوں نے دیکھی اس کے اوپر انہوں نے ایم ایس اور پرنسپل کو عہدے سے بھی ہٹا دیا تھا, اور اس دورے کو غالباً صرف 4 دن ہوئے ہیں, اور ان 4 دنوں کے بعد اب جو جناح ہسپتال کی حالت ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. تو اسما بخاری پریس کانفرنس کر رہی تھی. اب ہم اپنی اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن وہ جو نیکسٹ خبر ہے دل دہلا دینے والی, دل خراش واقعہ ہے, اور مجھے تو مطلب میں سمجھ نہیں آئی کہ یہ واقعہ ہوا کیا. اب ہوا یہ کہ ٹنڈو محمد خان میں لیڈی ڈاکٹر کی مبینہ غفلت اور دل دہلا دینے والا واقعہ ہوا, اور وہ واقعہ یہ تھا کہ مبینہ طور پر لیڈی ڈاکٹر نے جڑواں بچوں میں سے ایک کی ڈیلیوری کرائی, دوسرا بچہ اندر ہی چھوڑ دیا گیا. زچا 75 دن تک پیٹ میں بچے کی اذیت برداشت کرتی رہیں. 75 دن بعد کراچی کے سول اسپتال میں مردہ بچے کو ٹکڑوں کی شکل میں نکالا گیا. 75 دن تک اذیت سہنے والی خاتون ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی ہیں, اور بڑا افسوسناک واقعہ تھا, اور یہ مطلب ایسا واقعہ جو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا. اچھا, کچھ تھوڑا سا نا مجھے یہ واقعہ سمجھ نہیں آیا, کیونکہ میڈیکل سائنس سے بہت ترقی کر لی ہے. اگر ہارٹ بیٹ بھی چیک ہو جاتی ہے, 2 بچے تھے, جڑواں بچے تھے, تو ان کی ہارٹ بیٹ بھی معلوم ہو گئی ہوگی. دوسرا چیک اپس ہوتے ہیں ڈیلیوری سے پہلے, پورا 9 منتھ ہوتے ہیں, اس میں چیک اپس ہوتے ہیں. پتہ چل جاتا ہے کہ جب پیٹ میں جڑواں بچہ ہے, ایک بچہ ہے, اور نہ والدہ کو پتا نہ گھر والوں کو پتا کہ جڑواں بچے ہیں, ایک کی ڈیلیوری ہوئی ایک نہیں رہا. اور پھر دوسری چیز جو مجھے سمجھ نہیں آئی وہ یہ کہ 75 دن تک کیسے خاتون زندہ رہی, بچہ سروائیو نہیں کیا اس نے, اور وہ خاتون کیسے زندہ رہی, کیونکہ پوائزن پھیل جاتا ہے. اگر بچہ بڑھ جائے پیٹ میں تو پھر پوائزن پھیلنا شروع جاتا ہے. وہ ایک اس کے لیے 72 گھنٹے تو بہت ہیں, 24 گھنٹوں میں ہی بچا لینا ضروری ہوتا ہے. 75 دن مجھے نہیں سمجھ آ رہی اسٹوری. مزید جان لیتے ہیں اسی حوالے سے, ہمارے نمائندے ذیشان خاصخیلی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذیشان, خاتون کی حالت کیسی ہے, اور ذرا یہ واقعہ ایلیبوریٹ کیجیے گا, اس کی ڈیٹیلز بتائیے گا کہ یہ واقعہ ہے کیا. جی دیکھیں, یہ آمنہ نامی خاتون ہیں جو ٹنڈو محمد خان کے ایک علاقے سے تعلق رکھتی ہیں. انہوں نے ڈاکٹر امرین کھٹی جو لیڈی ڈاکٹر ہیں ان سے اپنا چیک اپ 6 مہینے سے وہ کراتی رہی. ان 6 مہینوں میں ڈاکٹر امرین کھٹی نے 4 مرتبہ اس خاتون کا الٹرا ساؤنڈ کیا, جس میں انہوں نے سرکاری اسپتال میں, جس میں انہوں نے کہا کہ اس جو ہے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں اندر ہے. الٹرا ساؤنڈ کے باوجود بھی یہ بتایا گیا. جی, جب جو ہے خاتون کو جو ہے ڈلیوری کے لیے لایا گیا تو بجائے سرکاری اسپتال میں جہاں پر سہولیات بالکل تھی وہاں پر نہیں, اس خاتون کو لیڈی ڈاکٹر نے نجی اسپتال کا آپریشن تھیٹر جو ہے ایک وہاں پر بک کرایا, اور وہاں پر اس کو جو ہے اس کا آپریشن کیا گیا. اس آپریشن کے دوران لیڈی ڈاکٹر نے صرف جو ہے ایک بچہ ماں کے پیٹ میں سے نکالا, جبکہ ایک بچہ چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ جی اس میں جو ہے وہ باقیات ہے, یہ بچہ نہیں ہے. جب اس عورت کو ڈسچارج کر کے گھر پر لایا گیا تو کچھ دنوں کے بعد عورت کی طبیعت جو ہے وہ بگڑتی گئی, اس کو چکر آنے لگے. کچھ دنوں کے بعد جی اچھا جی تو جب یہ جو ہے مطلب 2 مہینے گزر گئے, عورت کو جب چکر آنے لگے تو انہوں نے شہر کے دیگر جو ہے اسپتالوں کا رخ کیا, وہاں پر رپورٹس کرائی. جب سٹی اسکین جو ہے آیا تو اس میں یہ رپورٹ آئی کہ اس میں ماں کے پیٹ میں مردہ بچہ جو ہے وہ ہے. چونکہ متاثرہ خاندان نے کہا کہ بچہ تو ایک آلریڈی ڈیلیور ہو گیا ہے, دوسرا نہیں ہے. لیڈی ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا, مگر جب رپورٹ سامنے آئی تو اس میں واضح بچے کے جو سٹی اسکین ہے وہ نظر آ رہے تھے کہ اس میں مردہ بچے کی جو ہے وہ پایا جا رہا ہے. تو کرٹیکل حالت ہوتی گئی. عورت کو جو ہے کراچی کے ایک نجی اسپتال میں جو ہے لایا گیا علاج کے لیے, جہاں پر اس کا ایک کمپلیکیٹڈ بڑا آپریشن ہوا, جس میں جو بچہ ہے وہ گل گیا تھا اور اس کو ٹکڑوں کی شکل میں جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے دوبارہ ایک آپریشن کے ذریعے باہر نکالا گیا.
چونکہ یہ جو اس ساری صورتحال کے بعد اب اس متاثرہ خاتون کی جو طبیعت ہے وہ ناساز ہوتی جا رہی ہے، ایک اپاہج جیسی وہ زندگی گزار رہی ہے، نہ صحیح چل سکتی ہے نہ اٹھ سکتی ہے، بیڈ پر ہی ہے. تو متاثرہ خاندان سے جب ہاسپٹل ہے جس نے 4 الٹرا ساؤنڈ کیے، جس ڈاکٹر نے، اس ڈاکٹر نے پھر آپریشن بھی سجیسٹ کیا، اس ڈاکٹر سے کوئی نہیں پوچھے گا، ان کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کرے گا؟ اچھا جی دیکھیں، آج جو ہے متاثرہ خاندان کا جو ہے مطلب ایک ذمہ دار ہے، وہ وہاں پر جب گئے ہیں سول اسپتال میں اور وہاں سے معلومات لی تو ذرائع کا ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے، کیونکہ سول اسپتال جہاں پر اس لیڈی ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے، بجائے وہاں پر آپریشن کرنے کے انتظامیہ اس لیڈی ڈاکٹر پر برہم ہے کہ آپ نے اتنا بڑا رسک لیا کیوں، جبکہ ساری سہولیات اسپتال میں موجود تھی، اس کے باوجود نجی اسپتال کا آپریشن تھیٹر کیوں استعمال کیا گیا جہاں پر یہ سارا واقعہ ہوا. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذیشان. افسوسناک واقعہ ہے، لیکن آئی ایم اسٹل انیبل ٹو پروسیس دس کہ 75 دن تک وہ خاتون تکلیف میں رہیں، اذیت میں رہیں، اور یہاں پر ایک جان کا نقصان نہیں ہوا، یہاں پر 2 جانوں کا نقصان ہوا. 4 الٹرا ساؤنڈ میں بھی نہیں پتہ لگایا جا سکا کہ بچہ جو ہے وہ 1 ہے یا 2 ہے، اور پھر اس کے بعد خاتون کو کن بنیادوں پر آپریشن سجیسٹ کیا گیا، نیچرل ڈیلیوری کا انہیں آپشن کیوں نہیں دیا گیا. تو یہ بہت ساری اس کیس میں ایسی چیزیں جو ابھی ان کی تحقیق ہونا باقی ہے. جی چلیں جی، اب بات کر لیتے ہیں، اب آگے بڑھتے ہیں. اور کپاس کے حوالے سے تو ملک میں کپاس کی پیداوار میں مسلسل کمی کا رجحان جاری ہے. ابھی ہم نے پانی کی بات بھی کر رہے تھے، تب بھی ہمیں ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا بالکل کہ فصلوں کو پانی نہیں جا رہا. ان فصلوں میں متاثر ہونے والی جو سب سے ٹاپ پہ جو فصل ہے وہ ہے کپاس، اور کپاس جی ہے وہ اب اس کی پیداوار مسلسل متاثر ہو رہی ہے. کپاس کی سالانہ پیداوار 15 لاکھ بیل سے کم ہو کر 4.5 لاکھ بیلز پر آ گئی ہے. 15 لاکھ سے 4.5 بیلز پر آ گئی ہے، 4.5 لاکھ بیلز پر. زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ معیاری ہائیبرڈ بیج کے استعمال سے ہی چاول کے بعد گندم کی پیداوار میں انقلاب لایا جا سکتا ہے. ہم نے کپاس میں خود کفالت کے لیے پلان بنا رکھا ہے، جس کے تحت پہلے مرحلے میں پنجاب اور سندھ کے 700 ایکڑ پر بی ٹی کاٹن کاشت کی جائے گی، اور ماہرین زراعت کے مطابق کپاس کی قلت کے باعث اس کی درآمد پر سالانہ $3 ارب قیمتی زرعی مبادلہ ضائع ہو رہا ہے. تو بھائی یہ صورتحال ہے. کپاس جو ہے اس کی کہتے ہیں نا فصل ٹائم پہ تیار ہو اور پیداوار اس کی بڑھے، یہ بڑا ضروری ہے. کاٹن جو ہے وہ ایک کی کراپ ہے، سٹار کراپ ہے. بڑی معیشت جو ہے وہ ہماری ڈیپینڈ کرتی ہے کاٹن کی کراپ کے اوپر. چلیں جی ہم جاتے ہیں ایک بریک پہ. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ونس اگین، اور بات کرتے ہیں صحت عامہ سے متعلق، اور آج ہم بات کریں گے لیور سے متعلق. لیور ہماری باڈی کا انتہائی اہم حصہ ہے، بڑا اہم فنکشن ہے اس کا، اور یہ خون کی صفائی، زہریلے جو مادے ہیں ان کا اخراج اور میٹابولزم کا جو ایک بیلنس ہے اس میں بنیادی رول پلے کرتا ہے. اور غیر متوازن جو ہماری ایک لائف سٹائل ہے، سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، اور جو ہماری جو ہم جو کھانا کھا رہے ہیں جس میں آئلی چیزیں ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ ان ہیلدی ہیں، اس وجہ سے بھی اس کو متاثر کرتا ہے. تو بھائی فیٹی لیور جسے جگر کی چربی کہا جاتا ہے، اب یہ صرف کہتے ہیں نا بڑی عمر کے لوگوں تک نہیں رہا، اب یہ ینگ لوگوں کو بھی ہو رہا ہے. تو اس کی وجوہات کیا ہیں، کیسے بچا جا سکتا ہے، کتنا خطرناک ہے، اس پہ آج ہم بات کریں. بالکل جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید محمد ظاہر اعظم صاحب، گاسٹرونٹرولوجسٹ ہیں. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. فیٹی لیور کیا ہے ڈاکٹر صاحب، اور فیٹی لیور کے کتنا خطرناک ہے، اور بنیادی سمٹمز کیا ہوتے ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو فیٹی لیور ہے؟ دیکھیں، فیٹی لیور یا جگر میں چربی کی زیادتی عمومی طور پہ کوئی علامت نہیں ہوتی. ٹیکنیکلی ہم اس کو آج کل میسلٹ سے گردانتے ہیں، میٹابولکلی ایسوسیٹیڈ اسٹیٹوٹک لیور ڈیزیز. پہلے یہ فیٹی لیور ڈیزیز یا میش کہلاتا تھا. ابھی ہم اس میں جو سمٹمز کوئی نہیں ہے، صرف رائٹ ہائپوکانڈل پین یعنی اپر ایبڈامنل پین ہو جاتا ہے یا کچھ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ بیماری بڑھ نہ جائے. بیماری جب بڑھ جاتی تب سمٹمز آتے ہیں. تو دس از سارٹ آف سائلنٹ کلر. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی پیچیدگیاں جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ پیشنٹ آتے ہیں جب آپ کو پتہ چلتا ہے. اچھا، تو پھر اب یہ ہوتا کس وجوہات سے ہے؟ دیکھیں، اس کے رسک فیکٹرز ہیں میسلٹ کے، جس میں بلڈ پریشر، اس کو میٹابولکلی ایسوسیٹیڈ، تو میٹابولزم کا مسئلہ ہے. بلڈ پریشر، شوگر، ہائی کولیسٹرول، سیڈنٹری لائف سٹائل اینڈ اوبیسٹی، یہ اس کے رسک فیکٹرز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سارے رسک فیکٹر یا ایک رسک فیکٹر ہو. کبھی کبھار
لین میسل بھی کہلاتا ہے, یعنی جو لوگ موٹے نہیں ہیں ان کو بھی ہو سکتا ہے. اوبیسٹی کی آپ نے بات کی, تو زیادہ وزن اور فیٹی لیور میں کیا تعلق ہے, کیا کوریلیشن ہے؟ دیکھیں آپ کا جو انرجی ہے جتنی, وہ آپ جتنا کھا رہے ہیں وہ ایکسٹرا انرجی دیٹ گیٹ اسٹورڈ ان دا فارم آف فیٹ, اور وہ جو چربی ہے وہ جا کے لیور کے اندر جمع ہوتی ہے. اگر میں سیل کی بات کروں, لیور کے سیل کی بات کروں, تو سیل کے اندر جب چربی جمع ہوتی ہے سیل پھولتا ہے, ایک وقت آتا ہے برسٹ کر جاتا ہے. اور جو فرسٹ اسٹیپ ہے جس کو ہم میسلڈ کہہ رہے ہیں, جس میں کہ صرف الٹرا ساؤنڈ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے, انیشیل اسٹیج میں LFTs نارمل رہتے ہیں, لیور فنکشن ٹیسٹ نارمل رہتے ہیں. پھر وہ جب لیور سیل پھٹتے ہیں تو جو انزائم ہے, جو لیور سیل کے کیمیکل ہیں جو گیٹ ریلیز ٹو بلڈ اسٹریم, جو بلڈ اسٹریم میں جب آتا ہے تو آپ کو LFTs خراب ہوتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ جی LFT خراب ہو گیا, میجورٹی آف دا ٹائم اس وقت کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی سمٹم نہیں ہوتے, آپ امیگریشن کے لیے جاتے ہیں کہیں اور وہاں پر میڈیکل چیک اپ ہوا, جب پتہ چل گیا کہ LFTs خراب ہیں, کہیں آپ جاب کے لیے گئے, پری میڈیکل چیک اپ ہوا, وہاں LFT خراب ہوئے, اینڈ دیٹ از ریزن, پتہ نہیں چلتا. یہ بتائیے گا اٹس کیوریبل, اور اگر ایک دفعہ آپ فیٹی لیور کا آپ کو ہو جائے تو کیا یہ اس کو ریورس کر سکتے ہیں, ہیلدی کر سکتے ہیں اسے؟ ڈیفینیٹلی. یہ ایسا نہیں ہے کہ جی ایوری تھنگ از گون. جو رسک فیکٹرز ہیں اس کو کنٹرول کریں اور وہ بہتر ہو جاتا ہے. تو رسک فیکٹر جیسے بلڈ پریشر کسی کو ہے تو بلڈ پریشر کو اچھا کنٹرول کرنا ہے, ڈائبٹک لوگوں کو ڈائبٹیز کنٹرول کرنا ہے, ایون پری ڈائبٹک کہ جن کا امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس ہے, دے آر آلسو ایٹ رسک. تو وہ چیزوں کو کنٹرول کریں, واک کریں, ویٹ کم کریں, اسپیشلی ٹرنکل اوبیسٹی, ہمارا پیٹ نکلا. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک تو فیٹی لیور ہوتا ہے اور ایک ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ لیور کا سائز بڑھ گیا, لیور ایکسپینڈ ہو, جگر بڑھ گیا آپ کا. یہ دونوں سیم چیزیں ہیں, اور اگر نہیں ہے تو اگر لیور آپ کا فار انسٹنس اگر ایکسپینڈ کر گیا ہے تو واپس اپنی نارمل کنڈیشن میں آ سکتا ہے؟ دیکھیں لیور آ کر کلیجی لوگوں نے پکائی ہوگی گھر میں, تو از اے اسپنجی آرگن, بالکل فوم کی طرح سے سافٹ, اور اس کے بعد جب اس میں فیٹ آنا شروع ہوتا ہے تو وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اس کا ویٹ بڑھ جاتا ہے اور وہ فیٹ کی وجہ سے وہ بڑھ جاتا ہے. تو انیشیل اسٹیج میں تو یہ ہوتا ہے. پھر جب وہ لیور سیل میں نے بتایا تھا کہ سیل ڈیمیج ہونا شروع ہوتا ہے تو اسکارنگ شروع ہوتی ہے. ہیلنگ کا جو میکینزم اسکارنگ سے ہوتا ہے, تو اسکار ہوتا ہے لیور شرنک ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ سیروسس. اور لیور شرنک ہو جاتے ہیں دین یو لینڈ اپ ان فیلئر, لیور فیلئر. اوکے. سو اف اٹ گیٹس ایکسپینڈیڈ اور اس کے بعد پھر وہ سیروسس ہو کے اسکارنگ ہو کے اگر شرنک ہوتا ہے تو وہ خطرناک ہے, پھر وہ سیروسس ہو جائے گا آپ کو. لیکن دا گڈ تھنگ از یو ٹیک کیئر آف دیز رسک فیکٹرز, جس سے کہ یہ ریورس ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب ایک چیز بتائیے گا کہ ایک عام انسان کو کس ایج میں جا کر ٹیسٹ کرا لینے چاہیے ٹو نو کہ بھائی اسے فیٹی لیور کا اسے مسئلہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیے دیر از نو ایج ایز سچ فیٹی لیور کے لیے. ہم نے بچوں میں دیکھا ہے, ہمارے انفارچونیٹلی جو فوڈ پاڈا کلچر آیا ہے اسپیشلی آفٹر کووڈ, تو اس کے بعد یو کال اینڈ گیٹ آل فیٹی گریسی اسٹف, تو اس کی وجہ سے اوبیسٹی بڑھی ہے ہمارے یہاں. پھر ڈائبٹیز ہمارے یہاں پاکستان میں وی آر ٹاپ 3 کنٹریز آف دا ورلڈ جہاں ڈائبٹیز بہت زیادہ ہے. تو یہ دیز آر رسک فیکٹرز فار فیٹی لیور, جس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 40 میں کرائیں, 30 میں کرائیں, دیر از نو گائیڈ لائن. لیکن یس کسی کا بھی اگر LFTs خراب ہے یا الٹرا ساؤنڈ میں فیٹی لیور آ رہا ہے تو یو شوڈ گیٹ ایویلویشن. تو ڈاکٹر صاحب مطلب یہ مکمل طور پر اس کا علاج موجود ہے پاکستان کے اندر؟ جی ڈیفینیٹلی. سب سے امپورٹنٹ تو احتیاط ہے, رسک فیکٹر کنٹرول کرنا ہے. اب علاج کیا ہے؟ بلڈ پریشر کنٹرول کیا, شوگر کنٹرول کیا, کولیسٹرول بڑھا ہوا تو کولیسٹرول کنٹرول کیا, یہ میٹابولک رسک فیکٹر اس کو کنٹرول کرنا ہے. پھر اس کے علاوہ دوا بھی آ گئی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک دوا اپروو ہوئی ہے FDA سے, جو کہ پاکستان میں بھی چند ہفتوں میں ہوپ فلی آ جائے گی, مہینوں میں آ جائے گی. رائٹ پرفیکٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور ڈاکٹر سید محمد زاہد ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھی انفارمیشن انہوں نے شیئر کی ہمارے ساتھ. ویٹ اگر آپ کا انکریز ہو رہا ہے, خطرناک اسکیری یہ ہے, لیکن چلیں یہ ہے کہ آپ واک کریں, ایکسرسائز کریں, ورک آؤٹ کریں, متوازن چیزیں کھائیں. فائبر بہت امپورٹنٹ ہے. ہم ابھی ہمیں وہ یہی بتا رہے تھے کہ اگر آپ فائبر کا انٹیک لے رہے ہیں تو آپ کا لیور جو ہے وہ ہیلدی کنڈیشن میں ہمارے یہاں تھوڑے سے مسکنسیپشن ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم جوس پیئیں گے تو جوسز بڑے ہیلدی ہیں اور ہم فروٹس کا جوس نکال لیتے ہیں. جب آپ ایسا کرتے ہیں تو سم ٹائم چھلکوں میں اور فروٹ کے اندر فائبر ہوتا ہے, آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں, اور بھی بہت سے منرلز ہوتے ہیں. وہ آپ کی کہتے ہیں نا اس کو اتنا گلوکوز لیول ہائی نہیں ہونے دیتے اگر آپ ایک پورا پھل کھائیں, ہول فروٹ کھائیں. لیکن اگر آپ جوس پئیں گے تو پھر وہ آپ کا شوگر لیول بھی بڑھا دے گا اور اس کو آپ کو وہ بینیفٹس نہیں ملیں گے. تو ان چیزوں کا ذرا خیال رکھیں, اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں. اور جب ہیلتھ اور خیال رکھنے کی بات آ رہی ہے تو پھر آج ہماری ریسیپی کا ٹائم ہو گیا ہے. آج کی جو ہماری ریسیپی ہے وہ کافی ڈیلائٹ ہے. اس کا نام ہے کافی ڈیلائٹ. آج کی ہماری ڈش ہے کافی ڈیلائٹ.
केक रस आधा पाव, कॉफी वाटर 1 कप, अच्छी तरह सोक कर लेंगे। अब हम इसमें फ्रूट्स ऐड करेंगे। चॉकलेट चिप 1/4 कप। अब हम इसकी क्रीम लेयर तैयार करेंगे। व्हिप क्रीम 1/2 कप। अब इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। कॉफी पाउडर 1/4 टीस्पून, पुडिंग 1 पैक, फ्रेश क्रीम 1 कप। सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस क्रीम को ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छे से डेकोरेट करेंगे। लीजिए तैयार है हमारी कॉफी डिलाइट। तो जी कॉफी डिलाइट कैसी लगी आपको? बहुत काफी डिलाइट लगी मुझे, काफी डिलाइट लगी। डिलाइट हो गया आप? हाँ जी, मैं डिलाइट। अच्छा वो ना हम अभी जब रमजान शुरू होता है तो दस्तरखान भरा होता है। जैसे जैसे ईद करीब आती जाती है एक एक डिश कम होती जाती है। बिल्कुल जो आखिर के रोजे होते हैं उस पर अम्मा कहती हैं बेटे खुद ही जाओ शरबत बनाओ पी के। सामान खत्म हो गया होता है ना। अब लास्ट 5 डेज में क्या नया सामान लेके आए तो एक वक्त आते हैं बस खजूर और पानी ही रह जाता है। चलें जी हम जा रहे हैं ब्रेक पे कॉफी डिलाइट खाने के लिए। आप हमारे साथ रहिएगा। अभी रोजा है, रोजा है लेने के लिए रोजा लगना शुरू हो गया। वेलकम बैक वंस अगेन। और भाई अपनों में ईद मनाना, अपनों में ईद मनाना। हाँ ये जो है ये आपको याद है किसका फेमस डायलॉग है? ये चांद नवाब का। और मायरा खान जो है उन्होंने इसको कहते हैं ना एक तरीके से दोबारा से हमारी यादों को ताज़ा कर दिया, रिवाइव किया है। तो जरा देखते हैं जी माहिरा क्या कर रही है। कराची से लोग अंदरून मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन कामनी यूसुफ के साथ चांद नवाब, इंडस न्यूज। यार बड़ा आदमी उधर, भाई उधर से चले जाओ। कमाल है भाई। और ये हमेशा ही हिट होता है चाहे इसे बॉर्डर के पार करें या यहाँ करें। चले मायरा खान को देख लिया। अब असल चांद नवाब की तरफ चलते हैं। चांद नवाब बताइएगा इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और ईद की शॉपिंग के हवाले से क्या रुझान देख रहे हैं? बिल्कुल साइम और सदब में इस वक्त मौजूद हूँ। ये बोरी बाजार है जो तारीखी कराची का बाजार है। फाइनल टच चल रहा है। ईद की तकरीबन खरीदारी मुकम्मल हो चुकी है लेकिन खवातीन की चप्पल और है, कॉस्मेटिक्स है, मैचिंग का दुपट्टा है, बच्चे हैं और मर्दों के ईद के कपड़े जो नमाज पढ़ेंगे वो है। अब दुकानदारों ने भी खवातीन की चप्पलों पे सेल लगा दी है। जो 2000 की चप्पल थी अब वो 1800 में दे रहे हैं, 1000 वाली 700 में दे रहे हैं। पर फाइनल है क्योंकि ईद महकमा मौसमियात का कहना है कि पीर की होगी या मंगल की। फाइनल टच है। बाजारों में गहमा गहमी है, रश है। खवातीन कह रही है जल्द से जल्द शॉपिंग कर ले, चांद रात को भी कोई चीज याद रहेगी। लेकिन खवातीन और बच्चे बाजारों में ज्यादा नजर आ रहे हैं। मेरे अकब में भी देख रहे होंगे हर कोई ईद कर रहा है क्योंकि फिर अपने प्यारों के साथ ईद मिलनी है, मिठाइयाँ लेनी है। अपने प्यार के घर मिठाइयाँ भी लेके जाएंगे, ईद भी मिलेंगे। साइम भी जो है ईद की छुट्टियों में जाएंगे मिठाई लेकर और सदब भी किसी क्या ईदी लेके जाएंगे जरूर। बिल्कुल। अच्छा मैं चाहती हूँ मेरे पास कोई ईदी लेकर आए। ये क्या बात हुई है चांद नवाब? आपने ये क्या बात कर दी? चांद भाई आपने हमें ईदी देनी है। आगे बढ़, साइम को ईदी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्योंकि जाहिर है अब खवातीन की तो फाइनल टचिंग जारी है, शॉपिंग जारी है इस चीज़ की। लेकिन मर्दों की बेसिक यानी कपड़े भी अभी तक नहीं तैयार हो पाए। तो चलते हैं पेशावर नवाब शेर की तरफ। नवाब शेर बताइएगा आप कहाँ पर हैं, कैसी तैयारियां हो रही, किस चीज़ को ज़्यादा इस वक्त खरीदा जा रहा है? जी बिल्कुल, पेशावर में छोटी ईद के लिए बड़ी ख़रीदारी का सिलसिला उरूज पर है और शहर के बाज़ारों में काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही है। और मैं इस वक्त पेशावर के तारीख़ी अशनगरी बाज़ार में मौजूद हूँ जहाँ पर ख़रीदारों का काफ़ी रश है। ज़्यादातर ख़रीदारी जो है वो मुकम्मल की जा चुकी है शहरियों की जानिब से, लेकिन अब जो है वो सिर्फ रेडीमेड कपड़े रह गए हैं जो कि ख़वातीन और बच्चे ख़रीद रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ जो
جوتے ہیں ان کی بھی ابھی جو ہے وہ کمی ہے اور جوتے وغیرہ بھی خریدے جا رہے ہیں، اور خاص کر خواتین جو ہے وہ عید پر سب سے منفرد دیکھنے کے لیے جو ہے وہ منفرد خریداری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کوئی میچنگ چوڑیاں خرید رہی ہے تو کوئی میچنگ دوپٹہ خرید رہا ہے، کوئی میچنگ جوتے اور سینڈل وغیرہ خرید رہے ہیں. تو خواتین جو ہے وہ کافی بڑھ چڑھ کر اس وقت خریداری کر رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں وہ بھی کافی جو ہے وہ خریداری میں مصروف نظر آ رہے ہیں، اور مرد حضرات بھی جو ہے وہ بھی خریداری کر رہے ہیں. مرد حضرات جو ہے وہ اپنے لیے میچنگ روایتی واسکوٹ جو کہ خیبر پختونخوا کی پہچان بھی ہے وہ خرید رہے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پشاوری جو روایتی چپل ہے وہ بھی خرید رہے ہیں. یہ تو پھر نواب شیر عید کی رات تک تیاریاں جاری رہیں گی. بہت شکریہ پشاور سے نواب شیر اپڈیٹ کر رہے تھے، کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا جی، یہ تو پاکستانیوں کی بات ہو گئی. جاپان کے قائم مقام کونسل جنرل پاکستان میں، اور ان سے بات کی صلاح الدین نے. آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ عید کی تیاری کیسے کر رہے ہیں، انہوں نے کیا کہا عید کی شاپنگ کے حوالے سے. یہاں میں اس وقت موجود ہوں جاپان ہاؤس میں، اور جاپان کے ڈپٹی کونسل جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ بتائیے کہ آپ بھی عید یہیں پاکستان میں ہی منائیں گے، اور تو عید کی شاپنگ کس طرح سے کریں گے اور کب جائیں گے؟ جلدی کرنا ہے مجھے، کیونکہ دن بہ دن تو سب چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھ رہی ہے. تو یہ جو شاید کل میں کروں گا شاپنگ، جی بازار جاؤں گا. پاکستانی ڈریس کون سا پسند ہے؟ پاکستانی ڈریس ٹھیک ہے، مقامی ڈریس شلوار قمیض یا شیروانی بھی ٹھیک ہے. پہلے تو میں ان کی اردو کی تعریف کروں گی، جتنی اچھی اردو بول رہے تھے. دوسرے ان کو آئیڈیا ہو گیا پاکستان میں رہ کے جی کہ دن بہ دن چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، اور شیروانی پہننے کی خواہش مند ہے جی وہ. چلیں جی، اب ہمیں اجازت ملتے ہیں آپ سے کل، تب تک کے لیے اللہ حافظ.